अगर आपको कोई सवाल बिला झिझक कीजिए, टेढ़ा आड़ा जैसा सवाल करना कीजिए, जैसा एतराज जैसा सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मालूम होगा इंशाल्लाह जवाब दूंगा, नहीं मालूम कह दूंगा भैया अपने बड़े आलिम से पूछ के दे, कोई जरूरी नहीं है क्या। ये फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। माइक हो एक तो बड़ा अच्छा हो जाए यार, एक इंतजाम हो जाए तो पब्लिक आके माइक पे पूछे। ऐसे भाई जलसा खत्म नहीं हुआ माशाल्लाह, बड़ा रूहानी जलसा है, रूहानियत माशाल्लाह। माइक बहुत अच्छा भाई, वाह वाह यार, तारीफ कर रहा हूँ मैं, माइक बहुत अच्छा। आपने कहा था अभी तारिक साहब की वीडियो बताई थी जी कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो हुजूर ने कहा था कि 73 फिरके होके रहेंगे। तो कुरान के अंदर आता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि फिरकों में मत बटो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। ये नसीहत है, इससे उसका ताल्लुक नहीं है। जैसे कुरान ने कहा नमाज को ना छोड़ो, अब लाखों लोग नमाज छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि अल्लाह का फरमान झूठा हो गया। कुरान ने कहा कि गीबत मत करो किसी की, जिसने गीबत की उसने अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाया। उसको बुरा कहा ना कि मतलब इसको बनाना सही नहीं है। फिरके मत बनो ना, बनेंगे वो तो है, आप मत फिरके में जाओ ना। इसलिए तो मैं कह रहा सुन्नत से जुड़े रहो, जो जाएगा वो कुरान का मुखालिफ होगा। इसलिए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक बताई थी कि बचना उससे, बचना मेरे भाई, कुरान ने बचने का हुक्म दिया। कुरान ने अल्लाह ने क्या है कि उससे बनाओ मत, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। ये नहीं कहा अल्लाह ने, अब जो बनाएगा तो वो मुजरिम होगा ना। हाँ तो अपन तेरे है क्या बनाओ नहीं आपने। अरे हम कहाँ कह रहे बनाओ, अरे मेरे भाई हम थोड़ी कह रहे बनाओ, हम तो कह रहे हैं अहले सुन्नत पर ही रहो। अब जो बना रहा है वो कुरान का मुनकिर है ना। आपको इतनी मोटी बात नहीं समझ में आ रही, समझ में नहीं आ रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया था कि इससे बचना। कुरान में ये नहीं कहा कि फिरके नहीं बनेंगे। अगर कुरान में ये होता तो ये हदीस है, मैंने थोड़ी कहा है, मेरा कौन थोड़ी कि आप इतना शिद्दत से मतलब मेरे पे गिर रहे हैं। और ये हदीस के बारे में एक बात बता दूं आपको, ये सियासत्ता की हदीस है, 18 साहब ने इसको रिवायत। नहीं मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग चेतावनी के लिए बताया। समझ में आपके समझ में नहीं आया, आप रख दो भाई, आपके समझ में नहीं आया। दूसरा सवाल भी है, पहले सुन लो, आपके समझ में नहीं आया। कुरान ने हुक्म दिया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिरकों में ना बटो। नसीहत कर रहा है कि फिरकों में ना बटो। अब जो बटेगा वो जहन्नम में जाएगा। हुजूर ने फरमाया दज्जाल आएगा, तुम दज्जाल के साथ मत होना, ये नसीहत की है। अब जो दज्जाल के साथ जाएगा वो गुमराह होगा। हुजूर ने थोड़ी कहा कि दज्जाल के साथ कोई जाएगा ही नहीं। कुरान ने थोड़ी कहा फिरके बनेंगे ही नहीं, बनेंगे। मगर अल्लाह कह रहा है जब फिरके बने तो तुम फिरकों में मत बटना, तुम मत बटना, तो बनेंगे। अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि फिरकों में क्यों बट रहे हैं, एक दूसरे को कौन बट रहा है, कौन बट रहा है, जो बट रहा है उसको बोलो ना। नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अरे वो तारीख जमील की गोली बोल रहे हैं आप। अरे भाई कौन बट रहा है, हम तो कह रहे हैं ना हमारी असर तो गरीब नवाज से। अब जो ये ला रहा है नया फंडा कि भाई वो क्या बोलते हैं कुरान डुप्लीकेट है, तो वो फिरका है कि जो कुरान को ओरिजिनल मान रहा है वो फिरका है। उसकी बोली ना जो कुरान हदीस में उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं तो। अरे भाई जो बट रहे उनको बोलो ना, हम तो पहले से वही है जो है असल से। तो ये भी बन रहा है ना, एक बरेली फिरका ये भी बन रहा है, जैसे देवबंदी बन रहा है, बरेली फिरका बन रहा है। हाँ। आप साबित कर सकते बरेली फिरका बन रहा है। तो आला से पहले कोई बरेली था थोड़ी। अच्छा बरेली हुआ तो फिर कहीं नहीं मेरे भाई। कैसे ये देवबंदियों ने बदनाम करने के लिए बरेली बोलना शुरू किया। पब्लिक समझ गई, आप नहीं समझ रही, आपका टुज्जती पे है, आपको समझना ही नहीं है। ये बताओ एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ बेटा। ये कह रहे हैं बरेली फिरका है। आला हज़रत का एक कोई ऐसी तालीम बताओ जो पहले किसी बुजुर्ग की नहीं थी, हज़रत ने वो तालीम को नहीं बयान किया। एक ऐसी तालीम बताओ जो आला से जो इजाद करता है उसको फिरका कहते हैं। आला हज़रत ने पुराने जितने अकायद बुजुर्गों के थे वो किताबों की शक्ल में जमा करके लोगों के सामने पेश कर दिया। और लफ्ज़ मसला के आला तो हमारे उलमा ने इससे इस्तेमाल किया, हर जमाने में एक निशानी रही ईमान की। जैसे हज़रत हुज़ैफा, आप पढ़िए पहले मुताल्ला कीजिए मेरे भाई, बगैर मालूमात के जो है ना तो जज्बाती बातें, मुताल्ला 0 बटे सन्नाटा है आपका।
سنانے کبرا امام بہقی کی حدیث کی کتاب ہے. امام بہقی کوئی بریلی کا مولانا نہیں ہے آج کے. امام حاکم کے شاگرد بہت پہلے کے بہت بڑے محدث ہیں. امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں لکھا اور بھی محدثین نے اس کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے کا قریب کا وقت تھا. حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حذیفہ. ان کو رازدار رسول کہا جاتا تھا. سرکار نے بہت سارے راز ان کو اپنے سائن کیے. حضور کے راز ان کے پاس ہوتے تھے. جب حضور کا آخری وقت تھا ایک دن حضور نے کہا ابو حذیفہ کو بلاؤ. ابو حذیفہ ابن یمان ان کا پورا نام. ابو حذیفہ کو بلاؤ. حذیفہ کو بلایا. حضور نے صحابہ سے کہا سب بات ہوگا سوائے حذیفہ کی, کوئی میرے پاس نہیں. بہت دیر تک حذیفہ سے رسول اللہ نے گفتگو کی, راز بتائے. تو حذیفہ باہر آئے. صحابہ نے گھیر دیا کہ رسول اللہ نے کیا بتایا. ابو حذیفہ نے کہا اگر میں حضور کے راز بتا دوں تو پھر حضور کا رازدار کہاں رہا. حضور نے مجھے کچھ راز بتایا. حضرت عمر نے کہا اچھا جو حضور نے بتایا وہ تو مت بتاؤ, صرف اتنا بتا دو کہ گفتگو کا مضمون کیا تھا, ٹاپک کیا تھا. بات مت بتاؤ کہ حضور نے کیا کیا کہا, ٹاپک بتا دو کیا کس موضوع پر کس ٹاپک پر حضور نے گفتگو کی تم سے. اور نے صرف اتنا کہا کہ بس عمر میں اتنا بتا دیا. ٹاپک یہ تھا کہ حضور نے مدینے میں سارے منافقین کے نام مجھے بتا دیے. جو جو منافق ہے میں سارے منافقوں کو جانتا ہوں, سب کے نام اور باپ دادا کے قبیلے بتا دیں. رسول اللہ کا وصال ہو گیا. حذیفہ نے نام کبھی نہیں بتایا, یہ فلاں یہ منافق ہے فلاں منافق ہے. مگر حضرت عمر نے بھی بڑی چالاکی کی. حذیفہ اگر ہم منافقوں کو نہ جانے تو میں بھی عمر کی. دور خلافت آیا جب حضرت عمر کا, راوی کہتے ہیں کہ جنازہ جب آتا رواج اور دستور یہ تھا کہ خلیفہ وقت نماز لوگ آتے اور کہتے ہیں امیر المومنین فلاں ابن فلاں مر گیا جنازہ ہے. آپ فرماتے حذیفہ جنازے میں ہے. کہتے ابو حذیفہ نہیں ہے, کہتے منافق ہے, میں نماز جنازہ نہیں پڑھا. اگر منافق نہ ہوتا تو ابو حذیفہ ہوتا, اور ابو حذیفہ ہے مومن ہے, نماز جنازہ پڑھا لی. تو اب اس وقت ایمان کی کسوٹی کون بن گیا, سمبول کون بن گیا؟ حذیفہ. جہاں حذیفہ وہاں ایمان ہے, جہاں حذیفہ نہیں وہاں نفاق. آگے بڑھی بات یہی نہیں رکی. مولا کائنات کا دور خلافت آیا, فرقہ خارجی پیدا ہوا جس کی میں کچھ تفصیل بتا دی. جو علی کو کافر کہتے تھے, نماز پڑھتے تھے, وہ بھی طارق جمیل کی طرح ایک ہو جاؤ, نماز پڑھتے تھے, مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں خارجیوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا. ٹوپی داڑھی ان کی بھی تھی, نماز وہ بھی پڑھتے تھے, مگر علی کو کافر کہتے تھے. اور ہمارے سامنے وہ علی کو کچھ نہیں کہتے, لیکن پیچھے کافر کہتے تھے علی کو. اور ظاہر ہے جو حضرت علی کو کافر کہے وہ مسلمان ہوں گا آپ کے نزدیک, کیونکہ رسول اللہ نے تو کہا علی کل ایمان ہے. جب غزوہ خندق پر عبد احد کے مقابلے میں بھیجا تھا علی کو, تو حضور کے جملے تھے کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. اور ایک مقام میں فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے, کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب جس کا دیکھنا عبادت ہے اس کو جو کافر بولے وہ کیسے مسلمان ہوں گے؟ اب آپ کے نزدیک ہوں گے تو ہوگی, ہمارے نزدیک تو نہیں ہو سکتا جو علی کو کافر بولے. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک طریقہ نکالا خارجیوں کو پہچاننے کا. وہ یہ کہ ہمارے بیچ اگر کوئی مشکوک شخص آ جاتا, ڈاؤٹ فل, جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں, تو ہم ذکر علی شروع کر دیں گے. چہرے پہ خوشی آتی ہم سمجھ لیتے ہم میں سے مسلمان ہے, چہرے پہ ناگواری آ جاتی سمجھ لیتے یہ خارجی ہے. تو اس وقت ایمان کی کسوٹی کون تھے؟ علی. ذکر علی کرو, پہچان ہو جاتی تھی بھائی مومن ہے کیا, کافر ہے, منافق ہے. ایک زمانہ آیا شیعہ کا فرقہ نکلا, امام اعظم ابو حنیفہ سنبھال ہو گئے. پوچھا جاتا تھا بھائی مسلمان ہو؟ ہاں. کون سے ہو؟ بھائی حنفی مسلمان ہو. اچھا, مطلب یہ سنی اہل سنت والے مسلمان. اور جہاں اس نے کہا نہیں صاحب وہ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ابو حنیفہ تو اہل بیت کے غلام تھے, یہ تو سمجھ لیتے ڈاؤٹ فل آیا. فرقہ مجسمی آیا جس کا عقیدہ تھا, جعد بن درہم اس کا فاؤنڈر تھا. اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے, اس کی باڈی ہے, فزیکل باڈی ہے اس کی, اور وہ اپنے جسم کے ساتھ عرش پر بیٹھتا ہے, جب چاہتا ہے اترتا ہے, جب چاہتا چڑھ جاتا ہے. یہ اسلام کے خلاف عقیدہ. امام ابو الحسن اشعری نے اس زمانے میں اس فرقے کا رد کیا, اس کے خلاف کتابیں لکھی, اور اس زمانے میں مسلمانوں کا سمبال بن گیا. وہ اپنے نام کے آگے لگاتے تھے اشعری.
जैसे ही उसने कहा भाई आप कौन, मोहम्मद फारूक का शरी, अच्छा सुन ली। इमाम अबुल हसन उस वक्त सिंबल बन गए। इमाम मातुरीदी का दौर आया, उनके जमाने में कुछ फिरके कदरिया जबरिया का उरूज हुआ। कदरिया ये था जो कहता था कि साहब तकदीर कोई चीज ही नहीं है। जबरिया कहते थे कि तकदीर पे आदमी बंधा हुआ है, दोनों का। उन्होंने इमाम मातुरीदी ने अकायद की किताबें लिखी, तो कहा जाता था भाई कौन से मुसलमान हो, तो कहते थे हम तुरैदी मुसलमान। समझ जाते थे ये अहले सुन्नत है। मुजद्दिद अल-सानी के जमाने में दीन इलाही इजाद किया अकबर ने, तो उस वक्त डाउट हुआ भाई कौन सा मुसलमान, दीन इलाही वाला मुसलमान कि अहले सुन्नत वाला मुसलमान, कौन हो? मुजद्दिदी है। मुजद्दिदी लक़ब से पहचाना जाता था। अब जब भारत का जमाना आया, तारिक जमील की भी जमात आ गई, हम हनफी, हम भी हनफी है, हम भी सुन्नी, और अकीदा रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। हम भी हनफी, हम भी मुसलमान, रसूलुल्लाह का इल्म गैब नहीं, दीवार के पीछे की खबर नहीं। हम भी हनफी, हम भी मुसलमान, रसूलुल्लाह बड़े भाई की तरह। हम भी हनफी, हम भी मुसलमान, रसूल का इल्म जानवरों पागलों की तरह। हम भी हनफी, हम भी मुसलमान, रसूल के बाद भी नया नबी आ सकता है। अरे भाई कैसे पहचाने? तरीका वही, नमाज का ढंग वही, नमाज का दाढ़ी भी उसकी उतनी बड़ी, मस्जिद भी वही सब। तो हमारे उलमा ने कहा भाई पहचान क्या बनाओ, हर जमाने में पहचान रही, तो कहा मसलक के आला हज़रत पहचान। अब जो पूरे मसलक के आला 14 साल पुराना वाला सुन्नी देवबंदी नहीं, गूगल पर एक अब रह गया कुरान में अहकाम ही अहकाम भरे पड़े, लेकिन दुनिया कुरान ने कहा सूद मत खाओ। अब आप कहेंगे कुरान ने कहा सूद नहीं खाओ, तो भैया तुम ये कैसा? अरे भाई कुरान ने तंबी की जो खाएगा वो जहन्नम में जाएगा। कुरान ने कहा फिरकों में ना बटो, जो बटेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो पूछो, अब तारीख जमीन से खुद देख लो, एक वीडियो दिखा देता हूँ ऑडियो में, कितना बड़ा मक्कार मुनाफिक है वो, और ऐसे मुनाफिक का आप सपोर्ट कर रहे हो, आपको तो उनको करना चाहिए। देवबंदी वाले की जो बातें लिखी हुई मैं खुद गलत कहता हूँ। क्यों, कौन सही है फिर आपके नजदीक? मैं बता रहा हूँ, जो बात बोल रहा हूँ पूरी तो सुनो मेरी। तो बताओ ना कौन सही है आपके नजदीक? नहीं, उनको बोलने दो, कौन सही है फिर इस्लाह होनी चाहिए, इस्लाह कौन सही है? इस्लाह होनी चाहिए, इस्लाह करवा दो। नहीं, आप बता दो आपके नजदीक कौन सही है? नारा मतलब को इस्लाह करवा दो कि इस्लाह होनी चाहिए। मैं भी अपनी इस्लाह करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हक की तलाश में हो तो कहाँ हक मिल जाए? तो आपके नजदीक अभी तक कौन हक पर है? मैं उसी तलाश में हूँ। तो अभी आप तलाश में हैं। ठीक है, कुछ है ही नहीं। इसलिए आपके यूँ है कि जो देवबंदियों ने लिखा, अशरफ अली रसूलुल्लाह लिखवा बुलवाया लोगों से जी, ये ऐसी ऐसी बातें बुलवाई, मैं खुद बोलता हूँ कि ये चीजें गलत है। अब जो उनको ठीक सही है। बोले, बात तो सुनो, मगर कुछ बातें वो भी बताते हैं कि भाई आपकी किताबों के अंदर ये चीजें हम तो गलत हैं। चैलेंज कर रहे हैं ना। बताओ, मैंने आपसे क्या सवाल किया कि आला हजरत की कोई एक ऐसी बात बता दो जो अहले सुन्नत के खिलाफ हो। मैं वो बात लिख के लाया था। हाँ बताओ, ऐसा बोलो ना। अब आए आप मुद्दे पे, अब मुद्दे पे आए आप। बताइए क्या है आला हज़रत से क्या गलत है? आला हज़रत की मलफूज़ात किताब है, मलफूज़ात, हाँ तो ठीक है, उससे ज्यादा आप आगे नहीं। हिस्सा 4 सफ़ा 377। बता दो, मुझे सब पता है। इसका है तर्जुमा कि जब मजमा हुआ कुफार का मदीना पर कि इस्लाम का कला कमा कर दे, ये गजवाए अहज़ाब का वाक़या है। अल्लाह ने मदद फरमाना चाहिए अपने हबीब की, तो शुमाली हवा को हुक्म हुआ जा और काफिरों को नेस्त व नाबूद कर दे। तो हवा ने कहा बीवियाँ रात को बाहर नहीं निकलती, तो अल्लाह ने हवा को बांझ कर दिया, इसीलिए शिमाली हवा से कभी पानी नहीं बरसता। फिर सबा से फरमाया तो उसने अर्ज किया, हमने सुना और इताअत की। वो गई और कुफ्फार को बर्बाद करना शुरू किया। इसमें कहते हैं कि तो इसमें क्या एतराज़? वही का सूरह यासीन की आयत 82। हाँ तो इसमें तो एतराज़ है। अल्लाह का हुक्म तो ऐसा नाफिज है कि जब कभी किसी चीज का इरादा करता है तो उसे इतना फरमा देना काफी है कि हो जा, तो उसी वक्त हो जाती है। तो एतराज़ है। एतराज ये है कि अल्लाह का बस नहीं चला हुआ पर, उसमें कि अल्लाह ने हुक्म दिया, हवा ने माना नहीं। हवा ने माना नहीं, तो अल्लाह की तौहीन हो गई। तो
اللہ کی دیو شان ہے جب کسی بات پہ اب فیصلہ جواب فرما سن لو، دیتا ہے اب تو جواب سن لو، اب سن لو. یہ گھسا پٹا اعتراض ہے دیوبندیوں کا، ہزاروں بار ہو گیا، ہزاروں بار جواب دے دیے، لیکن دیوبندی ایک ایسی بے شرم قوم ہے جس کے 1,00,000 بار بھی جواب دو تو گھوم پھر کے کوئی سوال کرنا ہے. اب وہ اگلا سوال ہوں گا ازواج و مطلقات قبر میں پیش کی جاتی ہے، سارے معلوم ہے ہم کو، کتنی دوڑ اور کتنی اوقات ہے ہم کو سب پتا ہے. ہاں سب اوقات پتہ ہے ہم کو. ہاں آپ سن لیجیے اس کا جواب. سب سے پہلی بات یہ جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، اگر آپ نے دعوت اسلامی میں چھپی ہوئی ملفوظات پڑھی ہوتی نا تو یہ اعتراض ہی نہیں کرتے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی آپ نے جب ملفوظات چھاپی ہے نا، پاکستان سے چھپی ہے، نیٹ پر بھی موجود، اگر وہ پڑھتے ہوئے اعتراض نہیں کرتے. کیوں؟ اس میں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے ملفوظ میں باتیں کہی ہے جی وہاں پر نیچے حاشیے میں حوالے انہوں نے نوٹ کر دیے. بے شک. یہ بات کس کتاب میں، یہ بات کس کتاب میں. کہ سب سے پہلی بات تو یہ وہابی سب سے بڑا جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب الملفوظ. ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ ملفوظ کتاب نہیں ہوتی. بے شک. سب سے پہلے تو یہ نہیں معلوم. ملفوظ ہوتی ہے جو مجلس میں گفتگو کرتا ہے آدمی، اس کو کوئی لکھ لیتا ہے. جی مثلا میں بھی تقریر کر رہا ہوں، میں کتاب نہیں لکھ رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، میری تقریر کو کوئی نوٹ کر لے، لکھ لے، اس کو ملفوظ کہتے ہیں. اور کتاب و تصدیق ہوتی جس کو خود اپنی قلم سے آدمی خود لکھتا ہے. بے شک. تو کتاب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بولنے پہ عائد نہیں ہوتی، کیونکہ ممکن ہے لکھنے والے نے غلط لکھ دیا. جی. لیکن ابھی یہ تعویل میں نہیں کر رہا کہ لکھنے والے نے غلط لکھ دیا، لکھا بھی صحیح ہے. یہ نہ قرآن کی آیات لکھی ہے، یہ تفسیر ہے، تفسیر کبیر میں یہ تفسیر بیان کی گئی ہے، تفسیر البیان میں بھی یہی واقعہ آیا. اب اس سے وہابیوں کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا وہ چیز ہو جاتی. ہو جاتی ہے. اللہ نے شمالی ہوا کو کہا کہ آ ان پہ لشکر پہ ٹوٹ پڑ. اس نے کہا ہم پردہ والی عورتیں ہیں، مطلب ہم پردے والی ہیں، رات کو نہیں نکلتی. اللہ نے اس ہوا کو پانچ کر دیا، اس سے بارش نہیں برستی. یہ تفسیروں میں لکھا بڑے بڑے اماموں نے. تو اب اللہ کا تو حکم بارش پہ نہیں چلا. آپ نے میری تقریر نہیں سنی. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا. کامیابی بولو اللہ کا بس نہیں چلا ابلیس پر. کیا کہنا ہے؟ ہاں بولو. یہاں بھی تو بولا نا اس نے سجدہ کرو، تو آیا اس نے ابلیس نے تو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے صرف دو ہی مخلوق کو مطلب یہ دی ہے اپنی مرضی کی طاقت. آپ کو پھر علم ہی نہیں ہے کیا یا تو ایک تو انسان اور ایک جنات، جس کو اپنا اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر بس دو ہے نا، تیسری نہیں بولنا نا، الجن والانس الا تیسری نہیں بولنا نا. اب صحیح بخاری کی حدیث سن لو. سرکار احد پہ چڑھے، فرمایا احد مومن ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہیں. اس کے بعد ایک دوسرے پہاڑ تھا، مجھے اب اس کا نام یاد ہے، بخاری میں آپ نے فرمایا کہ یہ رسول سے دشمنی کرتا ہے، رسول اللہ اس سے دشمنی کرتے ہیں، جہنم میں جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اختیار کیسے کہ رسول سے دشمنی کر رہا ہے. تب نزہت المجالس کے اندر ہے، نزہت المجالس امام عبدالرحمن شپوری بہت بڑے امام گزرے، بریلی کے مولانا نہیں ہیں، کئی سو سال پہلے کے. وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی نے انس ابن مالک سے کہا کہ انس جاؤ خربوزہ لے کر آؤ. کچھ دوست آئے ہوئے تھے، ان کے دوست کہا خربوزہ لاؤ. خربوزے کا سیزن چل رہا تھا، دوستوں کو خربوزہ کھلائیں. انس کہتے ہیں میں 2-3 خربوزے لایا. کچھ خربوزے میٹھے تھے، کچھ خربوزے پھیکے. جی. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ علی نے کہا جانتے ہو یہ میٹھے جو خربوزے یہ میٹھے کیوں ہیں اور یہ جو بات پھیکے یہ پھیکے کیوں ہیں. ان کے صاحب نے کہا حضرت علی کے کہہ رہے ہیں اللہ رسول بہتر جانتے ہیں اور آپ اللہ رسول کے بتائے سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پھلوں کو پیدا کیا اس پر اہل بیت اور رسول کی محبت پیش کی. سبحان اللہ. جن پھلوں نے رسول کی محبت کو قبول کر دیا اس میں مٹھاس آ گئی، جنہوں نے انکار کر دیا ان میں پھیکا پن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت. تو ہی مخلوق مانتی ہے کس کتاب میں جو آپ نے بیان کیا، کس نے کس کتاب میں قرآن کی کوئی آیت ہے کہ دو ہی کو اختیار دیا باقی کو اختیار نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا؟ یہ آپ بول رہے ہیں، کتاب نہیں بول. میں کتاب کا حوالہ مانگ رہا ہوں، میں حوالے کتاب سے دے رہا ہوں. میں بخاری کی حدیث سنایا پہاڑ کے بارے میں. میں نے ابلیس نے نہیں حکم مانا، جیسے ہوا نے حکم نہیں مانا اللہ کا، اس نے بھی تعویل پیش کی. ہوا نے کیا تعویل پیش کی؟ ہم پردہ دار عورت ہیں. ابلیس نے بھی تعویل پیش کی، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. دونوں نے نہیں مانا. اس کو سزا یہ ملی کہ مردود ہو گیا، اس کو سزا یہ ملی کہ بانچ کر دیا گیا، بارش کی برسا سکے گی. تو اب دونوں طرف عتاب بھی ہوا ہے. تو اس طرح تو قرآن سے میں نے دلیل دیا.
اس کے بعد میں نے حدیث سے دلیل دیا، بخاری سے بھی دلیل دیا، دوسری کتاب سے بھی دیا. اب آپ نے جو اصول بنایا، آپ کا اصول یہ ہے کہ بھئی دو ہی مخلوق کو اختیار ہے، باقی کسی کو اختیار نہیں ہے. یہ اصول آپ نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، یا کسی امام کی کتاب میں پڑھا کہ اپنے قیاس سے سنا رہے ہیں؟ یعنی آپ قیاس سے دین گڑیں گے اور اس کو سب نے قبول کر لینا چاہیے. کس نے کہا دو مخلوق سے حساب ہوگا؟ اردو نے فرمایا قیامت کے دن ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ ماری ہوگی، اس کا بھی حساب ہوگا. حساب ہوگا. جس بکری نے سینگ ماری اس دوسری بکری کو کہا جائے گا اپنا بدلہ لے لے. دو ہی مخلوق سے حساب ہوگا. یہ کس نے کہہ دیا؟ ابھی میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنی، شعور کا میں آپ کو، ایک پہاڑ جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا. یہ حساب و کتاب تو ہو رہا ہے نا، حساب تو ہو رہا ہے نا. پہاڑ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ ارے بخاری اور وہ علی کی بتایا نزہۃ المجالس جلد نمبر 2، امام عبد الرحمن الصفوری کی کتاب ہے. اب بریلی نہیں ہے، وہ امام ہے. وہ آپ کو لکھنے کے ارے عوام کی اصلاح ہوئے، عوام کی. جس نے آپ کو دیا وہ آ جا چلو بیٹھو. دیکھو جو مجھ سے سوال کرتا ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو سوال ہم کرتے ہیں، پہلے سنو، آپ نے مجھے نیٹ پہ کبھی سنا؟ ہاں بہت بار سنا. اتنے تقریر جس میں میں نے چیلنج ہی نہیں کیا. وہ ملا کیوں نہیں آتے بے غیرت سامنے مناظرہ کرنے؟ آپ جیسے کو کیوں بھیج دیتی ہے چٹکے لے؟ میں نے یہاں تک آفر کیا ہے ان کے ذمہ داروں کو، چھچورے لوگ فون کرتے ہیں جن لانڈوں کی حیثیت نہیں ہے، جن کو پہچانتے نہیں، جن کے ذمہ دار ہیں. میں نے یہ تک چیلنج کیا کہ مجمع میں مت مناظرہ کرو. آپ کو ڈر لگتا ہے نا، کمرے میں بیٹھ جاؤ، کیمرہ رکھیں گے، اس پہ بات کر دیں گے، بس ریکارڈنگ کر کے نیٹ پہ ڈال دیں گے. اس سے بھی تیار نہیں ہوتے. ہاں وہ تو بولے دو. چلو دوسرا اعتراض بھائی، یہ اس کے جواب آپ کے سمجھ میں آئیں گے نہیں؟ بے شک. بولنے دو، لیکن صاحب یہ بھیجا ہوا آدمی. ارے ان کو اصلاح ہوئے سبا کی. ان کے ذریعے جہاد، سنو جو علم میں یہ تیر ہے، علم لگ رہا ہے اس کو یہ تیر چھوڑا گیا ہے. یہ تیر کے ذریعے کمان میں سامنے چلے گئی ہے. بے شک بے شک. ارے اصلاح ہوئے سبا کی، اصلاح ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ناظر اہل سنت، تفسیر اعلی حضرت، تفسیر اعلی حضرت. مولانا احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے 4 صفحہ 145، سورۃ الکہف آیت نمبر 110 کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جن سے نفرت کرتی ہے، لہذا فرمایا گیا ہے کہ اے کفار تم مجھ سے مت گھبراؤ، شکار والی مثال. میں تمہاری جن سے ہوں یعنی بشر ہوں. جیسے شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اس سے کفار کو مائل کرنا مقصود ہے. یہ تو مثال ہے. یہ مثال جیسے آپ لوگ کے بارے میں ایسی مثال دے رہے ہیں کہ مثال اور ہوتی ہے، شکاری حقیقت شکار اور کرتا ہے. مثال اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب اس سے حیا نہیں فرماتا کہ تمہارے سمجھانے کے لیے چوٹی کی مثال دے، جبکہ اس کی شان بہت بلند ہے. چوٹی کی مثال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے تمہیں مکڑی کی مثال دیتا ہے. تو مکڑی کی مثال بے عینی نہیں ہوتی کوئی. کیا وہ بھائی کسی نبی کا واقعہ بیان کر رہا ہے اور وہاں مثال چوٹی کی دے رہا ہے تو نبی کو چوٹی بنا دیا گیا، مومن کو چوٹی بول دیا گیا؟ مثال ہوتی ہے. اب جن کو مثال اور حقیقت میں فرق نہیں معلوم وہ اس کو گستاخی بولیں گے. تو اس میں انہوں نے ایک مثال بھی سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک شکاری، جیسے میں نے ایک مثال دی، کون سی؟ وہ مداری ڈمرو گھماتا ہے، بولتا سامنے ہاتھ پیچھے کرتا ہے. تو میں مولانا کو تھوڑی بول رہا ہوں کہ وہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. ایسی قرآن میں اور حدیث میں بہت سی مثال ہے. ابھی آپ کو میں اگر ایک مثال دوں گا تو آپ چونک جائیں گے رسول اللہ نے کس طرح کی مثال دی ہے. امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد. کس کی کتاب ہے؟ ہاں امام بخاری کی. تو محدثانہ صلاحیتوں پہ کسی کے باپ کو اعتراض کرنے کی گنجائش. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے حسب و نسب پہ فخر کر رہے تھے اور اپنے نسب وہ بیان کرتے ہیں جس نسب سے وہ نہیں ہے.
यानी लोगों पे जाहिर मिसाल के तौर पे कोई छोटी बिरादरी का है, वो अपनी बड़ी बिरादरी बता रहा है लोगों पे, मैं तो फला बिरादरी से, हाँ रोब दबदबा। अब वो रसूलुल्लाह के पास गए, कहा या रसूलुल्लाह वहाँ कुछ लोग बैठे अपना वो नसब बयान करते हैं जो नसब उनका है। हुजूर ने फरमाया उनसे कहो अल्लाह रसूल बेजार है, जिसने अपना नसब गलत बयान किया उसने अपनी माँ पर तोहमत लगाई। ये पहली सब जुमले, इसको लिखा किसने, फिर जुमले रिपीट कर दो, इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद के। उसके बाद अबू हुरैरा उन लोगों को कहा कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, वो भी कर गए। कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा बैठे तो फिर वही गुफ्तगू चल रही थी, वो अपने इस हरकत से बाज नहीं आए। फिर वो अबू हुरैरा कहा या रसूलुल्लाह, वो इस बार फिर बैठ के सरकार जलाल में आया और कहा अबू हुरैरा तेरी माँ तुझ पर हो कि तू बार बार शिकायत ले आता है, अब जा उनसे कहो कि जिसने अपना नसब किसी और नसब से जोड़ा उसने अपने बाप का उज़्वे तनासुल अपने मुंह में डाल दिया। मेरे ख्याल से शिकारी से ज्यादा बड़ी मिसाल ये है। अब रसूल ने फतवा लगा जो इतनी गंदी मिसाल दे दी। मैंने बहुत अदब में तर्जुमा किया है, उज़्वे तनासुल, पता नहीं अवाम समझी गई कितने कैसी मिसाल दी सरकार ने। तो इमाम बुखारी पे फतवा लगाइए या रसूलुल्लाह पे फतवा लगाइए। तो ये शिकारी की मिसाल है समझाने के लिए, क्यों यहाँ मुबालगा किया गया, शिद्दत, ऐसी बहुत सी मिसालें दी जाती, मिसाल हकीकत पर कभी मबनी नहीं होती। वो जाहिल है जो शिकारी लफ्ज़ क्यों कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह को शिकारी बोला जा रहा है, माज़अल्लाह रसूलुल्लाह की शिक को शिकारी बोल के हुजूर की तौहीन हो गई, मिसाल नहीं बोली जाती यहाँ पर। अब जिनको मुखातिब किया वो सहाबी ही थे, जिनको बोला गया है अमल ठीक नहीं था उनका, वो भी बशर थे, मासूम नहीं थे। तो हुजूर ने ये इतनी शदीद मिसाल दी कि जो अब अपना नसब गलत दूसरी जगह बयान करे तो उससे कहो कि तेरी मिसाल ऐसी कि तेरे बाप का उज़्वे तनासुल तेरे मुंह में। तो वहाबियों जी को बोलो कि भैया कुछ हदीस पढ़ो बोलना पहले, उसके बाद आला हज़रत और मुफ्ती अहमद यार खां पे कलम चलाओ। बच्चों का खेल नहीं, हालत पे उंगली उठाना। और कुछ अच्छा, ये किताबें जो मैं बता रहा हूँ, ये किताबें मेरे पास ओरिजिनल है, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी और इंटरनेट पर कहीं ना मिले, अगर आपको ढूंढने में तकलीफ हो। मेरी अपनी तंजीम सुन्नी हनफी, मेरी अपनी तंजीम है सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी टेलीग्राम पर एक साइट है, टेलीग्राम जो आता है उस पर SHO इस्लामिक चैनल ये नाम है, वहां पर ये सारी अरबी ओरिजिनल किताबें, अरबी वाली, उर्दू तर्जुमे वाली नहीं, ये सारी है। अदबुल मुफरद भी है, वहां से आप डाउनलोड कर लें। और उसमें छोटा सा किताब है, बहुत ज्यादा तकीफ नहीं है, उसमें वो हसब और नसब का बयान ढूंढ लेना, उसमें आपको हदीस मिल जाएगी उज़्वे तनासुल वाली। और इमाम बुखारी ने तो सही सनद के साथ, अलबानी ने इसकी तस्दीक की, अलबानी ने भी इसको कहा कि इस्नादुल सही, उसकी सनद भी सही। तो मिसाल कुछ और होती है भाई। अब हुजूर ने एक जगह मिसाल दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुजू में पानी का इसराफ ना करो, अगरचे तुम नदी के किनारे बैठ के वुजू ना करो। भाई पानी अगर आप दरिया के किनारे बैठ के वुजू करेंगे तो पानी बर्बाद कहाँ होगा? कितना ही पानी से हाथ धो मुंह धो, पानी वो दरिया का दरिया में ही जाएगा वापस। लेकिन समझाने के लिए ऐसी बेशुमार मिसालें आपको कुरान और हदीस में मिल जाएंगी, बेशुमार, और ऐसी शदीद शदीद जुमलों वाली। सही बुखारी के अंदर हदीस है, ये भी सही बुखारी में, उर्वा करके शख्स था, बाद में नहीं मान रहा है, उस वक्त कुफ्र की हालत में, सुलह हुदैबिया हो, सुलह हुदैबिया हो, सुलह हुदैबिया के लिए जब सुलह का मामला आया तो मुश्रिकीन ने उर्वा को भेजा अपनी तरफ। तो पढ़ा लिखा आदमी था, लिखना जानते थे, उस वक्त कुफ्र की हालत में थे उर्वा, बाद में नहीं मान रहा। वो गए तो सहाबा किराम हुजूर को घेरे हुए, दुबले पतले सहाबा थे, कमजोर थे, नातवर थे सब, क्योंकि इब्तिदाई दौर था, खाना खाके गुजरते थे। अबू हुरैरा हुजूर के बाजू बैठे हुए हैं, ये सही बुखारी की हदीस है। उर्वा क्या बोलता है टांड मारते हुए, मोहम्मद इन भूखे नंगों के बल पर तुम जंग करने का इरादा करते हो? सहाबा की तौहीन किया, ऐ मोहम्मद खुदा की कसम जब जंग के शोले भड़केंगे ये सब छोड़कर भाग जाएंगे। अबू बकर ने क्या कहा था मालूम है? ये शिकारी पे लोग हैं यहाँ। अबू बकर ने कहा कि उर्वा तू खबीस ये समझता है कि मोहम्मद को छोड़ देंगे? जा हुबल और लात और उज्जा के उज़्वे तनासुल को मुंह में दे और चाट।
صحیح، یہ تو بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر، مسلم میں بھی آئی ہے. اب کیا بولوں گے آپ اس پر؟ توہین ہو گئی. بعد میں عروہ اسلام بھی لائے. اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہے بھائی. شکاری کی مثال تو بچتا چھوٹی سی بات ہے یار، بہت بڑا مسئلہ ہے. ویسے اشرف علی تھانوی نے بھی ایک مثال دی ہے بھائی صاحب، سن لیجیے. یہ حفظ الایمان رکھ لیجیے میرے پاس، اتفاق کے ساتھ اس میں اس نے ایک مثال دی کہ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں نا، ان کو قدرت ہوتی ہے جیسا کہ ابلیس کو قدرت ہے، وہ چاہے تو مشرق سے مغرب میں آ جائے. اب ولی کی تشبیہ وہ ابلیس سے دے رہا ہے. اور اس کتاب پہ فتویٰ ہے کہ اس نے رسول اللہ کے علم غیب کو جانور اور پاگلوں سے تشبیہ دی ہے، ان سے مثال دی ہے. تبھی ان پہ کفر کا فتویٰ لگا کہ حضور کا ایسا ہی علم غیب ہے جیسے جانور اور پاگلوں کو. یہ کتاب ہے. تو یہ سب اس سے بچنے کے لیے اس طرح کے ڈھونڈتے بیچارے واقعی قصور نہیں ہے جن صاحب نے ان کو بھیجا ہے. یہ ایسا ڈھونڈتے کہ بھئی مولانا احمد رضا کی کتاب میں مل جائے، جبکہ ان کے اشرف علی تھانوی کیا بول کے گزر گئے کہ مولانا احمد رضا نے تو مجھے کافر کہا، سچ کہا، صحیح کہا. اگر وہ مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے. مجھے موقع ملتا تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا. چلیے خیر دوسرا سوال ہے. یہ خواجہ فرید الدین گنج شکر صاحب کی کتاب ہے حشر بہشت. سب سے پہلی بات حشر بہشت بابا فرید کی کتاب ملے گی، جس نے آپ کو بتایا روح زمین کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، حشر بہشت کتاب ہے نا، آپ تو اس کو مانتے ہو. وہ کتاب بھی معتبر نہیں ہے. ملفوظات و مسائل کے چشت کی، اس کے فارسی نسخے کا آج تک عطا پتہ نہیں. یہ منسوب ہے اس کتاب طرح کی. اور ایسی کتابیں جو صوفیہ اکرام کی ہوتی، اس کی ہر بات معتبر نہیں ہوتی، ہر بات قبول نہیں کی جاتی. پھر بھی آپ بتا دو کیا اعتراض ہے. لا الہ الا اللہ رسول اللہ، وہ سب بتایا نا تم نے. اعتراض ہے اب علم غیب ہے. مجھے پتا ہے تمہاری دوڑ کتنی ہے یار. پھر یہ کتاب پڑھیں گے. پہلے سن لو، جواب سن لو. بہت سارے جواب ہیں اس کے، بہت جواب ہے، لیکن جن کو سمجھنا نہیں ہے وہ کیا کرے بیچارے. اچھا وہ ایک شعر ہے نا، بابیوں کے بارے میں یہی تو بولتا ہوں نا، نہ تلوار اٹھے گی ان سے نہ خنجر ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. مجھے پتا کتنے دوڑوں گے تم، کہاں تک دوڑ سکتے ہو. اور میں ایسے اعتراض کروں گا جن کے باپ دادا نے بھی نہیں سنی کی کتابوں میں بھرے پڑے. وہ تو تقریروں میں موقع بھی نہیں ملتے ہوتے، کیونکہ عوام کے لیول کی بات کرنی. پہلے سن لیجیے. سب سے پہلی بات، یہ جو حشر بہشت بول رہے ہیں آپ، یہ ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں الگ الگ بزرگ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی ملفوظات ہیں. ملفوظات ایک کتاب نہیں ہے. میں نے ملفوظات کی پہلے ہی بات بتا دیا کہ وہ کتاب نہیں ہوتی. اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ سننے والے نے کیا سنا، سننے والے سے غلطی ہوئی لکھنے میں. اس پر ملفوظات پر کسی کے بھی یہ اصول ہے کہ کبھی کوئی فتویٰ لگایا ہی نہیں جاتا. جیسے ملفوظات کی میں مثال دے رہا ہوں. جیسے کل یہ حضرت صاحب جایا اور کہا کہ بھائی فاروق رضوی کی صاحب کی ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فاروق رضوی صاحب نے یہ جملہ بول دیا، یہ کفر کا جملہ ہے، مجھ پہ فتویٰ نہیں لگے گا. کیوں؟ سارا مدار ان کے جملے پر ہے. کسی کی قول پر، کسی کے جملے پر فتویٰ نہیں لگے گا جب تک میں خود تصدیق نہ کر دوں. مفتی مجھ سے نہ پوچھے کہ بھائی آپ نے کہا، میں کہا تھا، پھر کیا نیت سے کہا. اگر وہ میں نے جو نیت بتائی، جو معنی بتایا، اگر وہ کفر کی طرف جاتے تب حکم لگے گا. اور اگر میں اس کی تعبیر کر دوں کہ نہیں میری مراد یہ تھی تو پھر حکم قول پہ نہیں رکھتا. ایک چیز تو ملفوظات کا معاملہ یہ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو وہ جو ملفوظات ہیں، پھر یہ ثابت نہیں کہ انہی کی ملفوظات ہیں. اردو زبان میں کوئی مائی کلال مجھے فارسی کا کوئی نسخہ دکھا دے جس زمانے میں جن بزرگوں کی ملفوظات ہیں اس زمانے میں اردو کا وجود ہی نہیں تھا. تو یہ کیسے یقین ہوا کہ انہی کی کتاب ہے؟ ایک چیز. دوسری چیز، اگر بالفرض مان لو کہ چلو بھائی وہ انہی کی کتاب ہے، ترجمہ چھپتا ہے نا. کس نے کہا وہ ترجمہ ہے؟ تو اصل اس کا چاہیے نا. بھائی بخاری کا اردو ترجمہ چھپ رہا ہے تو بخاری اوریجنل عربی میں ہے نا، تبھی کمپیئر ہوگا نا کہ بھائی یہ عربی ہے یہ اردو ہے، تو عربی میں بھی وہی لکھا ہے، اس کا تبھی ترجمہ کیا گیا. اب جس کا ترجمہ بتایا جا رہا وہ اوریجنل موجود ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے یقین حاصل ہوا کہ یہ ترجمہ صحیح ہے؟ تقابل کس سے کریں گے آپ جب صحیح ہے ہی نہیں. اچھا دوسری چیز، اب اگر ابھی مان بھی لے ہم کہ یہ انہی کی ملفوظات، چلو مان لیا جس نے بھی لکھا ان کی،
تو اس میں معاملہ کیا ہے کہ یہ جملے انہی کے ہیں، بزرگوں کی کتابوں میں الحاق ہوئے ہیں۔ الحاق سمجھتا ہے آپ کو؟ الحاق اسے کہتے ہیں کہ بزرگان دین کی بہت سی کتابوں میں کچھ لوگوں نے بڑھا دیا، کچھ لوگوں نے کچھ گھٹا دیا، بد عقیدہ بد لوگوں نے بدنام کرنے کے لیے بزرگوں کی کتابوں میں کیا۔ جیسے امام عبدالوہاب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے طبقات الشافعیہ، اس میں کہتے ہیں سب سے زیادہ اگر الحاق ہوئے کسی کی کتاب میں تو محی الدین ابن عربی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ محی الدین ابن عربی کے بعد اقوال ایسے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں تھے، کافر تھے، لیکن محی الدین ابن عربی کی بزرگیت مسلم ہے۔ تو بعض لوگوں کی دنیت الطالبین جس کا میں نام لے رہا ہوں اس کے بارے میں خود علماء کا اختلاف ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کی کتاب ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں غوث پاک کی کتاب ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں غوث پاک کی کتاب ہی نہیں، امام ابن حجر المکی الہیثمی کہتے ہیں غوث پاک کی کتاب ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا دی جو غوث پاک کی منسوب کیا، غوث پاک کی جملے نہیں۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی آپ کو میں نے ویڈیو دکھایا، یہ شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ سلمان فارسی نے علی سے پوچھا، اے علی تم کہاں تھے کب؟ سنا وہ ویڈیو دیکھا اس وقت تھے آپ؟ ہے نا؟ علی آپ کب سے ہے؟ جب سے وہ ہے۔ روایت سنا رہا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کس کتاب میں روایت لکھی ہے، مشارق الانوار شیعوں کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ مجھے یہ بتائیے کتاب کو چھٹلائیں گے کہ علی پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ بتاؤ نا شارٹ کٹ کو جملہ، وہ روایت سنا رہا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے یہ جملہ، لکھنے والا ان کا مصنف ہے، موجود ہے، اس کا نام ہے مصنف کا، مشارق الانوار کتاب کا نام ہے، اس نے لکھا ہے باقاعدہ، بلکہ اس میں تو یہاں تک لکھا ہے، کتاب میں میرے پاس اوریجنل موجود ہے، میں پی ڈی ایف کے حوالے بھی نہیں دیتا، پہلی بات تو بتا دوں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ میں ساتھ میں سب لکھے نہیں گھوم سکتا، 4000 کتابیں الحمدللہ میری لائبریری میں، 4000 کتابیں تھوڑی گھوٹے بیٹھے رہوں گا میں، لیکن آپ بولو تو میں اسکین آپ کو بھیج دوں گا، واٹس ایپ پہ ابھی نمبر لے لینا آپ مجھ سے، یہ سارے میں اسکین بھیج دوں گا آپ کو فوٹو لے کے۔ مشارق الانوار میں شیعوں کی کتاب میں یہ تک لکھا ہے کہ علی منبر پہ آ کر میں ہوں جو جلاتا ہوں، میں ہوں جو پیدا کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں درختوں کو اگاتا ہوں، میں پانی کو بہاتا ہوں، قیامت کے دن میں مسجد پہ بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کروں گا، نوح جب کشتی میں تھے میں تھا جو نوح کو بچا رہا تھا، سارے خدائی دعوے علی کے کھاتے میں ڈال دیے۔ ایسی ایسی باتیں کہ آپ سن نہیں سکتے۔ اسی مشارق الانوار میں یہ روایت ہے، جو مولا ان کا شیعہ مولوی بیان کر رہا تھا کہ صاحب علی سلمان فارسی بھی صحابی ہے، کیا آپ پر ہمارا عشق کا وجدان یہ کہتا ہے کہ سلمان فارسی سے گھٹیا سوال کرے؟ اے علی آپ کب سے ہے؟ بھائی پیدا ہوا ابو طالب سے، کب سے؟ کیا مطلب ہے کب سے؟ جب سے وہ ہے۔ جب مکان اور جگہ نہیں تھی تو آپ کہاں تھے؟ وہ ہم میں تھا، ہم اس میں تھے۔ اب یہ علی کے نام پر منسوب ہے وہ کتاب موجود ہے، تو آپ کتاب کو جھٹلائیں گے کہ یہ کتاب بکواس ہے، کسی نے گڑبڑ کی، یا اس بنیاد پر آپ حضرت علی پہ فتویٰ لگائیں گے؟ لیکن یہ مرزا جہلمی کا اعتراض ہے، وہ پاکستان کا، جس نے یہ بہت اچھالا، اور اچھال کے ساتھ دیکھو یہ چشتی رسول اللہ لکھ دیا، یہ غریب نواز لکھ کے اس کو ولی بولتے کفریہ جملہ ہے۔ اگر خبیث کے بچے یہ تجھے کیا اعلام ہوا ہے کہ غریب نواز نے ایسا کہا، ایسا کیا؟ غریب نواز ولی ہے، یہ مسلم ہے، اس پر اجماع ہے، یہ کتاب ان کی اس پر اجماع نہیں ہے، تو جو اجماع ہے اس کو اختیار کیا جائے گا، جو اجماع نہیں ہے اس کو اختیار کتاب حضرت کیا جائے گا۔ اب اس کی میں مثال لے دوں، فتویٰ دینے میں کتنی احتیاط ہوتی ہے۔ تقویت الایمان اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہیں لکھی ہے، اعلیٰ سے پہلے اسماعیل دہلوی اعلیٰ کے زمانے میں انتقال کر گیا، مر گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے جب کتاب آئی 70 کفریات اعلیٰ حضرت نے گنوائے، کہا اس کتاب میں 70 کفریات ہیں، لیکن تب بھی میں اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتا۔ 70 کفر کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ صاحب کتاب مصنف موجود نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھوں تیرے ہی جملے ہیں کیا مراد ہے، جب وہ موجود نہیں تو احتیاط، جملے تو کفریہ ہے، جیسے ہم کہیں گے بھائی علی کو جو خدا کہہ رہا ہے یہ جملہ یہ واقعہ کفریہ ہے، مگر علی نے ایسا کہا یہ تو ثابت ہی نہیں، تو ہم کیسے کہتے بھائی علی کافر ہو گئے معاذ اللہ، خدائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تب سے تھا اور جب سے تھا اور یوں تھا اور وہ تھا۔ تو اسی طرح سرکار غریب نواز کی طرف یہ جو واقعہ منسوب ہے اس کتاب میں، تو یہ تو ثابت ہی نہیں کہ انہی کی کتاب ہے یا انہوں نے واقعی کہا، یہ تو ثابت ہی نہیں، اور اگر ایسا کہا ہوتا معاذ اللہ تو 950 سال کے بعد مرزا پیغمبر کو سمجھ میں آیا؟
باقی سارے بیوقوف گزرے 950 سال تک جو اتنے بڑے کفر کے بعد بھی ان کو ولی سلطان الہند اور خواجہ غریب نواز اور دنیا بھر کے القابات لگاتے بیٹھے رہے. تو یہ کتابیں چھاپی کیوں جا رہی ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے. ہے تو غلط. جیسا حفظ الایمان چھپ رہی ہے پیسہ کمانے کے لیے. کہا یہ چھپ رہی ہے البرائے القافیہ. دیکھو اب بھی نیا ایڈیشن نیا آیا ہے, میرے پاس 4 ہے, اب بھی چھپا ہے نیا. اس میں لکھا ہے رسول اللہ اردو پڑھنے دیوبند کے مدرسے میں آئے, ہمارے علماء نے پڑھایا اردو رسول اللہ کو, چھپ رہی ہے. اب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو کیا سیکھیں گے. قرآن تو اردو کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن تو اردو کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ علمہ کا ما لم تکن تعلم, اے میرے رسول جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب ہم نے سکھا دیا. یہ کہتے ہیں اللہ تم نے سب سکھایا, اردو چھوڑ دی تھی وہ ہم نے سکھا دیا. چھپ رہی ہے کتاب. تو بریلی میں کوئی مولانا اجل رضا صاحب تو نہیں چھاپ رہے حج توبیس کو, ناظری میاں تاج الشریعہ نے چھاپا وہ کتاب, نہ اعلیٰ حضرت نے چھاپا حج توبیس. وہ بیوقوف لوگ چھاپ رہے, دادا کیا کریں گے, اس کا جواب دیا جائے گا بھائی یہ کتاب میں غلط ہے مت چھاپو, نکالنا ہے نکالو. اب اس کے بعد بھی کوئی نہ نکالے اور اسی کو چھاپے رہے تو اس بنیاد پر کتاب کے پبلشر کو ہم لعن طعن کریں گے, کتاب کو غلط بولیں گے, نہ کہ جس کی طرح وہ غلط بات منسوب ہے اس کو فتویٰ لگا دیں گے. میں اس سے انصاف کی بات ہے اس کی بول رہا ہوں. یہ تو آپ نے جواب دے دیا کہ ازواج مطہرات قبر میں پیش کی جاتی ہے. اس کا بھی سن لیجیے ازواج مطہرات. اس پہ بڑا ہو گیا توہین ہو گئی. اس کو وہاں بھی سب سے پہلے تو جھوٹیاں بولتے ہیں کہ ہم بستری کرتے ہیں. شباسی کا مطلب تو ہے, میں بتاتا ہوں. بلکہ چرچز کیا بولتا ہے, اگر تھوڑا سا وقت دے کہ کریکشن لگے نا بھی درود شریف پڑھیں, میں ذرا چرچز کی شانتی سے بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا محمد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. وہ ویڈیو ڈھونڈنا پڑے گا, بہت ویڈیو ہے وہ میرے پاس. میں ایک زبانی سنا رہا تھا میری, چلو یار تقریر یاد آ گئی, تقریر سے مل جائے گی. چلو وہ تقریر کا ویڈیو دیکھتے ہیں. اب اس پر میرا چیلنج بھی تھا, یہ بمبئی میں جلسہ ہوا تھا, بمبئی کے جلسے میں یہ ویڈیو مکس ہوا تھا.
نجات کے لیے کہتے ہیں بس قریب ہاتھ کتاب الملفوظ. ابھی الملفوظ میں آ رہا ہوں. ہدایت پر پڑھنے کے لیے مرشد کی الملفوظ سے ہم اہل سنت یاد رکھو ہم سے غلطی ہوں گی نہیں لکھا الملفوظ بتا چکا ہوں. اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی مجلس میں جو گفتگو کرتے تھے حضور مفتی اعظم نے 2 سال کی کچھ باتیں لکھ دی الملفوظ کے نام سے چھپی. اب اس نے قصہ سنا سے میرا سن اسی بات کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ یہ وہاں پہ جو خیانت ہوتی ہے. تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تقریب میں یہ کتاب لایا ہو یہ دکھا رہا بار بار اور وہ کتاب کے بارے میں صرف کیا ملتا ہے لایا ہو دکھاؤں گا نہیں. تو وہ کتاب تیری بیوی ہے کہ تو دکھانا نہیں چاہتا. پردے والی کتاب ہے تو وہ پردے میں لایا تھا اس کو بھی نہیں دکھاتا. اگر نہیں ہے تو توبہ کر لینا. توبہ کی توفیق کا سر ہو گئی ہے تجھ سے. ہم اہل سنت یاد رکھو ہم سے غلطی ہوں گی. انسان سے غلطی ہوتی ہے. میں بار سننا کہتا ہوں آدم علیہ السلام کی سنت سے توبہ کرنا اور گناہ سے کرنا یہ ابلیس کا ہے. ہم آدم کی اولاد ہے. ہم سے غلط بیانی ہو جائے 1000 بار توبہ کریں گے کیونکہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ جانا پسند ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دے ہو کے جائیں. یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ جھوٹ بولتے مگر توبہ نصیب نہیں ہوتی. تو الملفوظ تو بار بار اٹھا کے دکھایا لیکن وہ کتاب کے اندر نہیں وہ گھومنے والی ہے اس کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ اس کے راوی امی جان ہے ہماری. تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے. نعوذ باللہ. یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہے نبی اکرم کو. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول قبر میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں. اپنے گھر کی خبر لاؤ. چرچ میں ہے کیا ہے ذرا دیکھ تو صحیح یہ کام چل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں. تم کون سے اسلام کی دعوت دے رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ثابت کرنا چاہے؟ تو چلو اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہے میں نے مان بھی لیا. چلو اللہ کے رسول اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں چلو میں نے مان لیا. اب تمہارے یہ مرید کھڑے ہو گئے قادری صاحب کے ساتھ اور رات کے کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول کا انتظار کرنے لگے. کوئی ضروری ہے کہ وہ تمہاری محفل میں آ جائے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم بستری کر رہے ہو تو تم نے ہی تو لکھا ہے. میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے جملے پر بھی اعتراض کرو گے لیکن یہ تم نے ہی تو لکھا ہے. نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہے اور نبی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری ہوتے ہیں. ذرا غور کرو عقیدہ تمہارے کیا ہے. اب اس کے جواب میں کیا کہوں بتائیے آپ کیونکہ جو جملے اس نے بولا وہ کتاب میں نہیں ہے. یہ جملے کتاب میں اس پہ مباہلے کا چیلنج کیا. یہ تقریر کو آج تقریباً 8 سال ہو گئے اور آج تک اس کے اندر مردانگی پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ مباہلہ کریں گے آپ مناظرہ کریں. دونوں کے لیے تیار ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے پہلے سن لیجیے. شاید اگر اسکین پہ لوں تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. اسکین بھی ہے میرے پاس. دیکھ لو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. حصہ سوم میرے پاس جو ایڈیشن ہے حصہ سوم 273. کسی نے سوال کیا ہے عرض دیکھو اس میں لکھ رہا ہے اسکرین پہ عرض انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ یعنی انبیاء کرام کی حیات برزخی ہے اور اولیاء کی حیات برزخی ہے لیکن ان دونوں کی برزخیہ حیات میں کیا فرق ہے؟ کسی نے سوال کیا ہے حضرت جواب دیتے ارشاد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے. ان پر تصدیق وعدہ الہی کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے. اب یہ اعلیٰ حضرت اپنے ملفوظ بیان کر رہے ہیں. سننے والے علماء ہیں تو ان کو دلیل کی حاجت نہیں وہ موٹی بات سمجھ رہے لیکن اب عوام کو بتانا ہے تو یہ بتاؤں گا میں کہ بھئی یہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اپنے گھر سے نہیں لکھا. امام بہقی کی پوری رسالہ امام بہقی کا جس کا نام ہے حیات الانبیاء عربی ہے الحمدللہ میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا نیٹ پہ موجود ہے.
18 या 20 के करीब सही सनद के साथ उन्होंने हदीस लाई है अलग अलग सनदों से, और उस हदीस के अल्फाज ये है कि क्या है वो, अलंबियाओ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। सुनान इब्न माजा की सही सनद के साथ हदीस है, मुल्ला अली कारी से लेकर अलबानी और तमाम जितने बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे अलबानी तक सब ने इसको सही कहा। सुनान इब्न माजा के अंदर हदीस है, हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला ज़ादल अंबिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अंबिया इकराम जिंदा होते, फ़नबियुल्लाहि हय्युन, बस अल्लाह के नबी जिंदा होते, युरज़क़, उनको रिस्क भी दिया जाता। ये हदीस में अनस इब्न मालिक से हुआ है। तो इब्न माजा में सुना इब्न माजा सनद भी सही है। तालवत कहते हैं कि वादा इलाही की, अल्लाह का वादा कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, उस वादे के तहत एक आन के लिए मौत आती है, फिर रूह उनके जिस्म में लौटा दी जाती है। इमाम बैकी ने तो कोई हदीस जमा की 18 के करीब, तो वही हालत लिख रहे कि उन पर तस्दीक के वादे इलाही के लिए महज एक आन को मौत तारी होती, फिर फौरन उनको वैसी ही हयात अता फरमा दी जाती। इस हयात पर वही अहकाम दुनियाविया है, उनका तरका बांटा ना जाएगा, इसलिए कि मुर्दे का तरका विरासत मुर्दे की बटती है, जिंदे की तो नबी की विरासत नहीं बटती। इनकी अज़वाज को निकाह हराम, आपकी हमारी बीवी, हम मर गए तो हमारी बीवी चाहे तो दूसरे से निकाह कर सकती है, लेकिन नबी की बीवी को निकाह हराम, इसलिए कि इससे पता चला कि नबी हयात है। और ये भी आला जो लिख रहे हैं, इसका भी मेरे पास हवाला है, इसको इमाम कस्तलानी ने अल मवाहिबुल दुनिया में लिखा है। जिस दिन ये बैठेंगे ना फटीचर लोग, तो एक एक इबारत पे किताबों के अंबार लगा के दिखाऊंगा कि हर जुमला में आदत का किन किन किताबों में लिखा है। तो ये भी इमाम कस्तलानी ने लिखा है। आगे कहते हैं कि नीज अज़वाजे मुहतारात पर इद्दत नहीं, इद्दत मरने वाली की होती है। जब हुजूर हयात है, एक आन के लिए मौत आई और जब जिंदगी दे दी गई, तो चूंकि जिंदा है अंबिया, इसलिए उन पर इज्जत नहीं। वो अपनी कबूर में खाते पीते हैं, खाते, ये आला नहीं बोल रहे खाते पीते वहां भी चौक कबर में खाते पीते हैं। अरे नहीं भाई, वो अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, वो नबी बोल रहे हैं खुद ही अंबिया को रिस्क खाते। और अगर खाने पे इसको ताज्जुब है तो कुरान की आयत का क्या करेंगे? कुरान ने तो शहीदों के बारे में कहा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, खबरदार हो जाओ जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करो, वो जिंदा है और क्या करते हैं? इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, रिस्क खाते हैं। तो शहीद खाते तो नबी खा ले तो कौन सी प्रॉब्लम होगी भाई? खाते पीते, नमाज पढ़ते हैं। मैंने आज सुना दी अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। चलो अगर इमाम बैकी की किताब पे एतराज है, सही मुस्लिम की तो हदीस का रद्द नहीं करूंगे। मेराज के वाक़े में सही मुस्लिम की हदीस है, आका फरमाते मररतु अला कब्र मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली, मैं मूसा की कब्र पर शब मेराज आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े और नमाज पढ़ रहे हैं। तो सब तो बरेली थे यहाँ से, सभी बरेली थे, तो नमाज भी पढ़ते। अब आइए जिस पर इतराज है, वहाबड़े ने इस चीज को छोड़ दिया, बात का टुकड़ा पकड़ लिया। कौन सा टुकड़ा? वो देखो अबुल हफीज, बल्कि अब यहाँ इबारत दूसरी आ रही है, बल्कि बोल के अब दूसरी इबारत हो रही है। यहां तक पहले एक अलग गुफ्तगू हो गई, क्या हो गया? स्क्रीन पे नहीं आ रहा क्या? बल्कि सैयदी मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़ुरकानी फरमाते हैं। कौन फरमाते भाई? ये आला हज़रत नहीं फरमाते, आला हज़रत नाकिल है, नकल करने वाले। कौल किसका है? वो इत्तिबाक तो कर रहे हैं उनकी बात से। हाँ तो कर रहे तो इमाम है ना, मां ने अपना दूध पिया तो इनको फतवा लगा। और इनकी किताब मेरे पास है शरह ज़ुरकानी, ये खुद भी नहीं कह रहे, ये रिवायत का कल कर रहे। इन्होंने रिवायत इमाम फारिक से लिखा, उन्होंने हज़रत इब्न साद से लिखा, उन्होंने इब्न सैद से लिखा, वो भी सनद बयान करते हैं। तो पहले असली किताब तो देख लो। और ये अब्दुल बाकी ज़ुरकानी से इत्तेफाक कर रहे हैं। अगर ये इबारत गुस्ताखी रसूल की तौहीन है तो अब्दुल बाकी काफिर हुए, तो ज्यादा दूर मत जाइए। फज़ाइल अमाल में ये 50 हवाले इनकी किताब की नकल पड़े हुए, तो काफिर के हवाले क्यों लिखा फज़ाइल अमाल में उसने? तो सबसे पहले तो फिर उनके शेख तैयब साहब पे फतवा लगेगा, शेख जकरिया साहब का फज़ाइल अमाल में। ये मुजद्दिद है अपने सदी के, इनके मुजद्दिद होने में सबका इत्तेफाक है।
اور سب سے پہلی بات فتوا تب لگے گا کہ اس کو کفر ہو. اب کسی جاہل اندھے کو کفر دکھے اس میں تو اس کے آنکھ کا علاج کرنا چاہیے اس کو. اب عبد الباقی زرقانی کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو سند لکھ رہے کہ ہم نے امام فوری سے سنا, انہوں نے سعد سے سنا, انہوں نے حضرت سہیل سے سنا, حضرت سہیل تابعی ہے. اور وہ قول بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. ابھی عربی عبارت بھی دکھا دیتا ہوں میں, وہ بھی اسکین ہے میرے پاس, اور اوریجنل کتابیں 12 جلدوں میں ہے. وہ شرح مواہب الدنیا کی شرح زرقانی. اب سنیے, وہ کہتے فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج محترمات پیش کی جاتی ہے. حضور کی بیویاں, ازواج یعنی کون؟ بیوی, مطہرات یعنی پاک صاف عورتیں. حضور کی پاک پاکیزہ مطہرات عورتیں حضور کی قبر میں پیش کی جاتی ہے. وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. اب شباشی کا ترجمہ اس نے کیا کیا؟ جس نے ہم بستری. اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں وہاں پر؟ شباشی. اور یہ مکاری کیا کر رہے ہیں؟ اس کو شباشی کی وجہ کیا بول رہے ہیں؟ ہم بستری. ہم بستری اور شباشی اور شباشی, یہ آپ اور ہم سب شباشی کر رہے ہیں. شباشی کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا. اس کی لغت دکھاؤں میں آپ کو, لغت دیکھیے میں لغت دیکھیے. یہ پڑھے لکھے کا نام وہابی ہوتا ہے. اس چکر میں پڑھے ہو میرے بھائی, توبہ کرو, سنی بن جاؤ. یہ اسکرین میں دکھاتا ہوں آپ. یہ فیروز اللغات, دیکھو اسکرین پہ لکھتے جاؤ. یہ فیروز اللغات کا صفحہ ہے. شباشی اسکرین بھی رہنے تو بھائی, کچھ مت دکھاؤ, اسکرین ہی دکھاؤ. یہ فیروز اللغات دیکھو اوپر لکھا ہوا بھی ہے, فیروز اللغات. صفحہ نمبر 833 ہے. فیروز اللغات اردو کی سب سے معتبر لغت ہے. جا کے دیکھو شباشی, رات کا قیام, رات میں رہنا, رات کا قیام, رات کا مت کرنا ہے, ہم بستری کرنا ہے نہیں ہے. ان کے باپ کی چال ہے, جو چاہے بول دو. دوسری لغت دیکھو, یہ یہ اردو جہانگیر لغت ہے. صفحہ نمبر 931. شباشی, رات کا قیام, شب گزاری, رات گزارنا, رات میں کسی جگہ ٹھہرنا, قیام کرنا, ہم بستری نہیں ہوتا. ابھی اس کا بھی جواب دوں گا, ابھی جواب مکمل نہیں ہو. پہلے لغت سے تو دیکھ لو, بہت لغت ہے اس بارے میں. بھائی اسٹینڈ لا رہے کھڑی سمو بڑی. یہ ہے محمدی اردو لغت. یہ دیکھو, یہ فرنٹ پیج بھی میں نہیں دکھا رہا, یہ فرنٹ پیج بھی ہے اس طرح کے. یہ سب میری اپنی کتابوں کے اسکین کیے گئے. یہ پی ڈی ایف والے نہیں ہے, لیکن پی ڈی ایف میں اگر کتابیں ہوں گی تو اس میں بھی دیکھ لینا. یہ شباشی, صفحہ 598. شباشی کا مطلب رات کا قیام, شب گزاری. جتنی لغتیں دیکھ لو سب یہ ملیں گا, رات گزارتے. یہ پٹھوں نے کیا لے لیا؟ ہم بستری کرتے. اچھا تھوڑے دیر کے لیے مان لو ہم بستری کرتے, چلو ہم نے مان لیا. وہابی کو کیا پرابلم ہے؟ اس کے ابا اس کی امی سے ہم بستری نہیں کرتے کیا؟ یہ بغیر ہم بستری کے دنیا میں آیا کیا؟ ارے بھائی سمجھ رہے آپ لوگ؟ اور رسول اللہ کی ازواج, حضور کی بیوی پیش کی جاتی, حضور اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے. اس کو کیا پرابلم ہے؟ وہ کہتا ہے مطلب یہ گستاخی والی بات. کیسے گستاخی ہے؟ آپ کے ابا آپ کی امی سے ہم بستری کرتے رہے, گستاخ ہے. کوئی آپ نبی کے لیے اپنی ان کی بیوی کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ مطلب امت کی مائیں ہیں. کیا نبی کی بیویاں امت کی ماں ہے, نبی کی بیویاں حضور کی بیوی ہے نا, ہماری ماں ہے. ہاں ہماری ماں ہے. میری ماں تو میرے ابا تو میری ماں کے پاس جاتے نا صحبت کرنے. ان کے پاس کیا تو گستاخی ہے نا ایسے کہنا ہے کہ بھائی ایسے ادب کے خلاف ہے, ادب کے خلاف ہے. اب میں ایک جملہ سناتا ہوں, حکایت الاولیاء جا کے پڑھ لینا. اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ مولانا جو ہے یعقوب صاحب, جو اسماعیل دہلوی صاحب کے بڑے گہرے دوست تھے, مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے دوسرا نکاح کیا. جب دوسرا نکاح کیا تو وہ بیوی بیچاری ہمیشہ بیمار رہی, ہمیشہ بیمار رہی, حتیٰ کہ 15 سال زندہ رہی, لیکن اس 15 سال کے درمیان میں کبھی بھی صحبت کا موقع ہی نہیں آیا.
तो मौलाना याकूब के अब्बा आके याकूब साहब को बताते रहे, आज भी काम जमा नहीं कर रहा। इनको कैसे पता चला अब्बा जान सोबत नहीं करते 15 साल तक? ये कैसे गुस्ताखी हो गई? चलो अब अगर आपको बोलना नहीं आता, एतराज करने का भी ढंग नहीं आता आपको, एतराज इस तरह किया जाता है कि भाई खबर में पेश की जाती है, यार ये गुस्ताखी है। बाहर जमीन के ऊपर जिंदा थे तब अगर अपनी बीवी से हुजूर सोबत करते तो जायज था, खबर में कैसे? भाई मरने के बाद तो हूरे मिलेंगी, 70 हूरों से आदमी सोबत करेगा और जन्नत में करेगा। कब्र से ज्यादा तो अजीम जगह तो जन्नत है, तो वो गुस्ताखी हो गई है। और ऐसी मिसाल दी रसूलुल्लाह ने कि 70 मर्दों की ताकत दी जाएंगी एक आदमी को, एक हूर से सोबत कर रहा होगा कि वो अभी फारिग भी नहीं होगा क्योंकि वह कमजोरी है ही नहीं। दूसरी हूर खड़ी होंगे, कांधे पे कहेंगे छोड़ो भाई, अभी तो खड़ी हो इंतजार में। ये रसूल ने जुमले बयान किए हदीस में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी बीवी से सोहबत कर रहे तो वो कैसे गुस्ताखी होगी, मुझे समझाओ। तो ये मौलवी इनके अब्बाओं ने बगैर सोहबत के इनको पैदा कर दिए क्या? तो भाई करेंगे सोहबत तो गुस्ताखी हो जाएंगे। तो ये कहां से निकले, ये लोग कहां से आए? और दूसरी चीज, अब अगर कब्र का आप बोलेंगे नहीं, कब्र में आप क्या सोच रहे? वहाबियों की छोटी सोच, हल्की सोच, छटाक भर की सोच। नबी के जो अजमती को नहीं समझ सके, जो नबी की अजमत ना समझे, उनकी सोच क्या बनेगी? वो बेचारे सोच रहे हैं 2x4 की कब्र, 2x5 की कब्र। क्या सोच रहे हैं वो? 2 फीट बाय 6 फीट पकड़ लो ज्यादा से ज्यादा, 2x6 फीट की कब्र में अफवाह जाती है, हुजूर सोबत करते हैं। यार कैसा, ये तो गुस्ताखी हो गई भाई, इस्लाम ढह गया। अब्दुल बाकी जुर्कानी को बोलने को कुछ तैयार नहीं है, क्योंकि अब्दुल बाकी जुर्कानी बोलेंगे तो इनके मौलवी जकरिया, अशरफ अली थानवी सबके गले में फंदा आएगा। सब ने इनके हवाले दिए अपनी किताबों को, सबके नजदीक मौलवी आलिम है, मुजद्दिद है। वो नहीं बताया, वो छुपा देंगे वो चीज को। वो बेचारे 2x6 की या 5 की कब्र समझ रहे। इन बेचारों को हदीस ही नहीं मालूम। हुजूर फरमाते हैं कि जब जन्नती आदमी, नेक आदमी कब्र में जाता है, हद्दे निगाह तक कब्र वसी कर दी जाती है। ये आप जैसे हम जैसे नेकों के लिए है, नबी के लिए कितनी बड़ी कब्र होंगी जी भाई। हुजूर की कब्र ही जन्नत का गड़ा है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि माँ बैना कब्री व मिंबरी मिनल रियाजुल जन्ना, मेरी और मेरी कब्र और मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। हदीस पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो बेचारा वो 2x4 का डब्बा समझ रहा है, समझ रहे आप? नबी की कब्र, हमारी कब्र के बारे में हुजूर ने कहा कि मोमिन की कब्र हद्दे निगाह तक। आप कितनी दूर देख सकते हैं जरा बताओ? एक मैदान में खड़े हो जाओ और चारों तरफ कवर चौड़ी होती है, एक साइड नहीं बोला गया है, चारों तरफ से हद्दे निगाह तक, चारों तरफ से। 20 सेंटर में खड़े और यहां से देखो 2 किलोमीटर तो देखोगे, 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर, कितने स्क्वायर किलोमीटर हो गया जरा देख लो। ये आम बंदे की कब्र है, तो रसूल की कब्र कितनी बड़ी होंगी? बल्कि इस पे इजमा है। इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा, इब्ने तैमिया ने मजमुल फतावा में लिखा कि इस पे इजमा है, इजमा उम्मत का, बड़े बड़े इमामों का इजमा। वो कब्र की मिट्टी का हिस्सा जिस पे रसूलुल्लाह का जिसमें अथर लगा है वो अर्श आज़म से भी अफजल है। मैं नहीं कह रहा हूँ फतवा इब्ने तैमिया पे लगाना, इब्ने कसीर पे लगाना। जितने बड़े बड़े इमाम, इमाम काजी अयाद, इमाम इब्ने रज्जाब, बड़े बड़े इमाम मुहद्दिस गुजरे, सब ने इस पर इजमा किया। एक लंबी फहरिस्त है। तो भाई पहले ये तो समझो। अब देख लो वो इबारत दिखा देता हूं मैं, क्या नाम है उनका, जुर्कानी, अल्लामा जुर्कानी ने क्या लिखा और कहां लिखा है। ये मेरे समझ में नहीं आया भाई कि भाई अगर कोई आदमी अपनी बीवी से सोबत करे तो तौहीद कैसे हो गई? अब जर्जिस ने उसको कैसे खेला? हाँ, अब जर्जिस का जवाब सुन लो भाई। जर्जिस का वो वीडियो दिखाया, जवाब नहीं दिए तो लोग शुबा रहेंगे। जर्जिस क्या कहता है? चलो मैंने मान लिया कि रसूलुल्लाह की बीवी हुजूर की कब्र में पेश की जाती है। अब तुम सलाम पढ़ते हो तो कहते या नबी सलाम अलैका, और तुम्हारा अकीदा बरेलियों का कि हुजूर आ जाते हैं सलाम पढ़ो तो अगर तुम रात के 2 बजे 2:30 बजे पढ़ो तो जरूरी है हुजूर आ जाए। हो सकता है अपनी बीवी से सोबत कर रहे हो उस वक्त, यानी आप मजाक उड़ा रहे हैं तो ही करा। सबसे पहले उस खबीस को चैलेंज है, अपनी माँ का दूध पिया उसने, ये बात नेट पे जाएंगे रिकॉर्ड होके। माँ का दूध पिया तो हमारी किसी आलिम की किताब में दिखा, हुजूर सलाम पढ़ो तो हर बार सलाम पढ़ने वक्त हुजूर को आना ही पड़ता है, या हुजूर हर वक्त आते ही है, हर मजलिस में आते हैं या आते ही है, जरूरी है, वाजिब है, फर्ज है उन पर। हमारा ये अकीदा नहीं है।
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا اللہ نے، جب چاہے جہاں چاہے تشریف لے جائے، ہر جگہ جانے کے پابند نہیں ہے کہ ہم سلام پڑھے تو آئی ضرور، کرم فرمائے تو آئیں گے، کرم نہ فرمائے تو نہیں آئیں گے، ان کی مرضی ہے۔ اب ہماری خواہش ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول، یہ خواہش ہے ہماری۔ تو یہ تو عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ادھر سلام پڑھے اور ادھر نبی آگے سنیں، کیوں نوکر ہے کہ ہمارے معاذ اللہ استغفر اللہ، ارے ان کی مرضی مبارک ہے، کرم فرمائے تو آ جائیں، نہ ان کی مرضی ہو تو وہیں سے رحمت فرما دے، کیونکہ یہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی سن لو، ابھی آپ تھوڑا سا سن لو، بات چل رہی ہے تھوڑی عشق کی۔ اس کو امام بخاری کے استاد امام ابو نعیم نے حدیث کو نقل کیا ہے، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ حدیث پاک کے اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ نے تمام دنیا کائنات میرے سامنے لا کے رکھ دی ہے، فانظروا الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا سب میں، اور اسی طرح دیکھ رہا ہوں فرماتے ہیں کہ فینظروا کف حاضر، جیسے میں اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں ویسی کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ضروری نہیں ہے۔ اب جرجس نے کیا کہا بھائی، تو وہ آپ سلام پڑھے تو حضور صحبت میں ہو، اچھا صاحب یہ توہین ہو گئی آپ کی، چلو میں ایک آپ کو بتاتا ہوں ایک آیت، حضور اپنی بیوی سے قبروں میں صحبت کرے تو دیوبندی کو بڑا پرابلم ہے، میں اس سے بڑا پرابلم بتاتا ہوں، دیوبندی اپنی بیوی سے صحبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور اگر نہیں کرتے تو اشرف علی تھانوی پھر حرام کی اولاد ہے، ان کے ابا نے صحبت ہی نہیں کیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے ٹپکے تھے، ہے نا بھائی؟ گنگوئی صاحب نے بھی صحبت نہیں کی، سب یہ ناجائز بچے ہیں، پھر کسی اور کے ہے۔ اور ویسے تو میں ایک بار کبھی کبھی تنزن کہتا بھی ہوں کہ اکثر دیوبندی ڈاؤٹ فل رہتے ہیں میرے کو، کیونکہ یہ لوگ 40 دن کے لیے بہت لوگ چلے بھی جاتے ہیں نا، نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھا، اس طرح کے بےہودہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کو ایک اعتراض بتاتا ہوں، اب سنیے بات، سنیے بھائی، یہ توحید ہو گئی کہ نبی اپنی بیوی سے قبر میں صحبت کرتے ہیں، قرآن کی آیت سے، دیوبندی بھی کرتے ہیں نا اپنی بیوی سے صحبت، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا آیت ہے وہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ، کیا ہے کسی کو یاد؟ ہاں ہاں آپ شروع کا ٹکڑا میں آپ تھوڑا سا اٹک رہے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن میں ہے نا، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اے لوگوں، اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ تم سے قریب ہے، تو گنگوئی اس سے بھی قریب ہے، کیا نام ہے جرجس سے، بھئی ہر بندے سے قریب کہا نا اللہ نے، کیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، ہر دیوبندی سے قریب ہے، ہر ان کے دیوبندی ملا سے، ان کو شرم نہیں آتی اللہ قریب ہے، یہ بیوی سے صحبت کر رہا ہے ننگا، تو کل سے سارے دیوبندی اپنی بیویوں کے پاس جانا بند کر دے، بھائی اللہ کی توہین ہو رہی ہے یہاں، اللہ شہرت سے قریب ہے، یہ ننگ دھڑنگ لگے ہوئے کام میں، کل سے ہر دیوبندی اپنی بیویوں سے صحبت۔ چلیے آگے سنائیے 15 منٹ اور، کیونکہ مجھے اپنی سلائڈ بھی پکڑنی ہے، ہاں سنائیے۔ میں معافی چاہوں گا میری ماں بہنوں سے، کیونکہ اصل میں اعتراض جب اعلیٰ حضرت پر ہو گیا اور اس پر توہین بتائی گئی کہ حضور کی ازواج پیش کی جاتی، جبکہ شباشی لفظ اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا اور اس کو صحبت بتا دی، مجبور ہو کے مجبوراً ہو کے مجھے پھر ایسے تلخ جملے استعمال کرنے، ورنہ آپ نے میری پوری تقریر سنی تو دیکھا ہوگا تقریر میں میں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی، تو میں اپنی ماں بہنوں سے بڑی معذرت طلب کروں گا، کیونکہ پھر جواب میں ایسے جملے بولنے پڑتے ہیں، بولتے نا جیسا سوال ویسا جواب دے۔ چلیے بہرحال کتاب کشف المحجوب باب نمبر 14 صفحہ 356 جی، اس میں آگے حتیٰ کی غلبے کی حالت میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں، یہ سب مرزا جہلمی کے اعتراض میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے۔ یار ایک بات بتاؤ، میں رک کے ایک سوال کرتا ہوں، مرزا جہلمی کا ایک نعرہ ہے، اس کو مرزا جہلمی بولتے، میں اس کو مرزا جہنمی بولتا ہوں، مرزا جہنمی کا ایک نعرہ ہے کہ نہ میں باپی نہ میں وابی، میں ہوں علمی کتابی، یعنی میں کتاب سے پڑھتا ہوں،
افسوس یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کتاب آپ کی ڈائریکٹ کتابوں میں رسائی نہیں ہے. مرزا کو سن کے آپ اتنا سنا رہے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے ہو رہا ہے کہ نہیں. مطمئن ہو رہے ہیں کہ آپ میرے جواب سے ہو رہا ہے آپ کو. دیکھیے میں نے ابھی تصوف کی کتابوں کے بارے میں پہلے ہی اصول بتا دیا آپ کو. تصوف کی کتابوں کے بارے میں اصول بتا دیا. حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں, ارے بھائی سنیے بات کام کی بات ہے. حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ حدیثوں کو پرکھنے کے لیے باقاعدہ ایک فن بنایا گیا. محدثین نے محنت کی اس کے لیے. 2 فن بنائے گئے, جرح و تعدیل, علم اسماء و رجال. اسماء و رجال کا فن یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث آپ کی جو رسول اللہ سے منسوب ہوتی ہے اس میں دیکھتے ہوئے اس کا راوی کو ہوتا ہے. یہ تھا بھی کہہ نہیں کہ یہ مطلب ایک فیک آدمی تو نہیں ہے, فرضی آدمی تو نہیں ہے. یہ آدمی تھا تو کہاں رہتا تھا, کس کا بیٹا ہے, کس کی اولاد ہے, کس سے پڑھا, کس سے نہیں پڑھا. اس کے حالات پر جو کتابیں لکھی جاتی ہے راوی کی, اس کو کہتے ہیں اسماء و رجال. وہ اسماء و رجال کی بڑی بڑی ذکیم کتابیں. اس کو کئی بڑے بڑے محدثین ایسے گزرے جنہوں نے اسماء و رجال پر کتابیں لکھی. جیسے علامہ ذہبی ہے, سیار الاعلام النبالہ ان کی کتاب ہے اسماء و رجال پر. اسی طرح حضرت امام ابن حجر اسقلانی ہے, ان کی تقریب التہذیب, تہذیب التہذیب, اس طرح کی کئی کتابیں ہیں. اور بھی کئی بہت سارے محدثین ہیں. محمد ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ ہے. اس طرح کے بہت سارے. ایک دوسرا فن ہوتا ہے جرح و تعدیل کا. جرح و تعدیل میں ہے کہ راوی کو پرکھا جاتا ہے, اس کی شکایت دیکھی جاتی ہے, کتنا سچ بولتا تھا, امین تھا کیا نہیں, دیانتدار تھا کیا نہیں, نیک تھا کیا نہیں, اس نے اس سے روایت کیا تو کیا واقعی اس سے ملا تھا کہ نہیں, جھوٹ تو نہیں بول رہا, اس نے پھر اس سے روایت کی, اس کی اس سے ملاقات ثابت ہے. پوری سند کی پرکھ ہوتی ہے. اور اس میں جو راوی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے اس پہ جرح ہوتی ہے. جرح یہ ہوتی ہے کہ ارے یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس لیے اس سے ملا نہیں, اس نے حدیث کے الفاظ میں ہیر پھیر کر دی, حدیث کے الفاظ ایسے نہیں بلکہ ایسے, اس نے الفاظ بڑھا دیے, اس نے گھٹا دیے. اس میں پھر ایک تعدیل فن آتا ہے. تعدیل یہ ہوتا ہے کہ بعض امام کے نزدیک ایک راوی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے, وہ اپنی تحقیق کی بنیاد پہ کہتا ہے یہ راوی میں خامی. دوسرا محدث کہتا ہے نہیں, میں نے تحقیق کی, مجھے اس میں خامی نظر نہیں آئی, اس کو کہتے ہیں تعدیل. تو حدیث کے ساتھ یہ فن ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے دوسرے فن کی کتابیں جیسے تاریخ, سیرت, تصوف کی کتابیں, اس کے ساتھ ایسا کوئی فن نہیں ہے کہ راویوں کو پرکھا جائے, سندیں لکھی جائے. آپ کو اس کتابوں میں سند بھی نہیں ملے گی. کشف المحجوب ہو یا حشت بعیش ہو یا کوئی بھی ملفوظات یا کوئی بھی آپ کسی بزرگ کی تصوف کی کتاب اٹھا لو, اس میں آپ کو سند نہیں ملیں گی کس نے کس سے روایت کیا, کس نے کس سے روایت کیا. صوفیہ کا حال یہ ہوتا تھا جہاں سے جو ملا وہ لکھ لیتے تھے. سبھی رتبہ یافس لکھ لیتے تھے, ان کو جو بھی ملا لکھ لیتے تھے. اب وہ چھوڑ دیتے تھے امت میں کہ تم تحقیق کرتے رہو, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, جو صحیح ہے اس کو لے لو, جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ان کا عقیدہ ہی تھا. اگر ان کا ہی عقیدہ ہوتا تو ان کی بزرگیت پہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا, ان کو لوگ بزرگ ماننا بند کر دیتے, ان پہ فتویٰ لگا دیتے اس دور کے امام. مگر اس دور کے ائمہ بھی ان کو بزرگ مانتے تھے, ہر صدی میں ان کو بزرگ مانا گیا. تو لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی ان کا عقیدہ نہیں ہے, ان کو جو روایت ملی انہوں نے لکھ دی. اب اس کی میں مثال لیتا ہوں, اب بہت حیران کن مثال ہے آپ کے لیے. صحیح بخاری کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کی ہر حدیث صحیح ہے نا, سند کے اعتبار سے. لیکن صحیح بخاری میں یہ ایک حدیث ہے. اس بنیاد پر کیا امیر حضرت امام بخاری پہ آپ تان کریں گے کہ حدیث کا انکار کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ حدیث جھوٹی ہے یا امام بخاری پہ فتویٰ لگا دو گے؟ اگر کشف المحجوب میں کوئی بات غلط لکھی ہے تو شجے سے ٹکرا رہی ہے, وہ بات کا رد کریں گے. صاحب کتاب کو تھوڑی لان تان کرنے بیٹھ جائیں گے. اور اگر یہ اصول ہے مرزا جہلمی کا, مرزا جہنمی کا, کہ بھائی جس کتاب میں اگر کچھ غلط لکھے تو میں اسی مصنف پہ چڑھ دوڑوں گا ڈنڈا لے کر, تو پھر اس کو چاہیے کہ امام بخاری پہ بھی جلے کرے. امام بخاری یہ روایت لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت ہی آیا کہ وہی کا سلسلہ رک گیا. تو سرکار فرماتے میں نے ارادہ کیا کہ پہاڑ سے جا کے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لوں. تو میں خودکشی کے ارادے پہاڑ پہ جاتا, کودنا چاہتا تو ایک شخص نظر آتا, فرشتہ, کہتا ہے محمد یہ کام آپ کے لائق ہے. تو خدا کی قسم اگر وہ مجھے نہ روکتا تو میں خودکشی پہ آمادہ ہو جاتا, خودکشی کر لیتا. اب دوسری طرف ہمارا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام گناہوں کے تصور سے بھی پاک ہوتے ہیں, اور خودکشی چھوٹا موٹا گناہ ہے. تو آپ کیا یہ مانتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ واقعی خودکشی کرتے ہیں؟ تمام ہمارے محدثین کیا کہتے ہیں, 2 اصول ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے روایت اور ایک ہوتی ہے درایت. روایت
اس میں دیکھا جاتا ہے کس نے کس سے لکھا، ٹھیک ہے کہ یہ سند بھی موجود ہے، سند بھی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے۔ اب درایت کے اصول پر رد ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ عقیدے کے خلاف ہے، یہ ٹکرا رہی ہے، درایت کے اصول پہ اس حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری کے باوجود اس کے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس کے راوی ثقہ ہے، سچے ہے، سب صحیح ہے، اس حدیث کو کوئی بھی فرقہ قبول نہیں کرتا۔ حتی الامکان یا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی تعویل کریں گے، تعویل نہیں بنے گی حدیث کو رد کر دیں گے، نہ کہ امام بخاری پر فتویٰ لگا دیں گے یا راوی پہ فتویٰ لگا دیں گے کہ راوی کافر ہے، اس نے رسول اللہ کی توہین کر دی صاحب، کہ رسول اللہ کو خودکشی کرنے والا بتا رہا ہے۔ اور جو یہ چیزوں کو نہیں سمجھتے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک پاکستان کا ایک مولوی گزرا ہے، مولوی محمد مشتاق، مر گیا، ابھی مرا کچھ سال پہلے۔ وہ دیوبندی فرقے سے تھا پہلے، بعد میں شیعہ ہوا، اس نے کتاب لکھی، میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں لکھا اہل سنت سے 100 سوال، اور ان 100 سوالوں کے اندر اس نے لکھا ہر سوال پر میں 1 لاکھ روپے انعام دوں، ہر سوال کا جواب دو۔ وہ کتاب مشتاق آئی کہ آپ اس کا جواب دو۔ میں نے آدھی کتاب کا جواب لکھا بھی، کہ لکھ کر کو پاکستان پوسٹ کروں گا، میں تقریباً 12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ آدھی کتاب جب لکھ چکا تو ہمارے محلے میں ایک شیعہ صاحب رہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، فہیم کر کے نام ہے، انہوں نے کہا، میں نے کہا یار یہ کتاب کا میں جواب نہیں لکھا، کیا فائدہ ہو، تم مر چکا ہے، مجھے زمانہ ہو یار، مجھے تو میں سمجھا بھی زندہ نہیں، کچھ ہی سال پہلے مرا۔ اس نے جو اعتراضات کیا، بخاری پر سب سے زیادہ اعتراض کیا ہے کہ میں اس مذہب کو کیوں مانوں کہ جس کی سب سے زیادہ صحیح کتاب جس کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں اتنی واحد باتیں موجود ہیں، جیسے اس میں ایک حدیث ہے اور بخاری میں موجود ہے، کتاب التوحید میں، اور حدیث پاک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، تو جہنم کی بھوک نہیں مٹے گی، اور جہنم کہیں گی حل من مزید، اور چاہیے مجھے، اللہ پھر اور جہنم میں کو دھوکے گا، پھر پہاڑوں کو ڈال دے گا، زمین کو ڈال دے گا، چاند سورج بھی ڈال دیے جائیں گے جہنم کی، تب بھی بھوک نہیں مٹے گی، جہنم کہیں گی حل من مزید۔ اب حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا، تو جہنم پکاریں گی کتو 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 کت، بس 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 پاس آ گئی، میرے پاس آ گئی۔ اب وہ اعتراض کرتا ہے کہ میں اس مذہب کو کیوں مانوں کہ جس مذہب کے اندر سب سے صحیح کتاب ہے وہ اللہ کو جہنم ہی بتا رہی ہے کہ آدھا جسم اللہ کا جہنم میں اور آدھا جسم جہنم کے بعد۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کا 2 باتیں، یا تو اس حدیث کی ہم تعویل کریں گے، تعویل ہے ہمارے پاس، تعویل یہ ہے کہ بھائی آپ بے عینی پیر ڈالنا مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ یہاں ایک محاورہ جملہ استعمال کی، جسے ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں، زیادہ مت اچھل، پیروں تلے کچل کے رکھ دوں گا، تیری حیثیت میرے سامنے چوٹی سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کیا واقعی چوٹی ہے؟ یہ مثالیں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں تو میرے پاؤں کی برابری نہیں کر سکتا، تو مطلب کہ آپ کا سائز میرے پاؤں کے سائز کے برابر ہے، یہ ایک مثال ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ جہنم میں پیر ڈال دینا سے مراد نہیں کہ وہ واقعی پیر ڈال دے گا، مراد وہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو پھٹکارے گا، ذلت ذلیل کرے گا، کہ ذلیل اتنی دینے کے بعد تیری بھوک نہیں مٹ رہی ہے، تو وہ پیر سے جو مراد ہے وہ اس کو ذلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کو نہ کہ اللہ پیر ڈال دیں۔ تو اب اگر تعویل یہاں نہیں کریں گے آپ، معاذ اللہ اللہ کا پیر جہنم میں مانیں گے، لوگ گمراہ ہوں گے، اور اگر بالفرض تعویل بالکل نہ بنے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ حدیث سند کے اعتبار سے اگرچہ صحیح ہے، متن کے اعتبار سے صحیح ہے، درایات کے اصول پہ نہیں بیٹھی، لہذا یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ ایک درایات کا فن بھی ہوتا ہے، اس کو لوگ نہیں جانتے، اس کو چھوڑ کے مرزا جیسے جاہل بیوقوفی بتاتے۔ تو اسی طرح کشف المحجوب ہو یا کوئی بھی تصوف کی کتاب ہو، جس بزرگ کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب ہو، اور جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ واقعی انہوں نے ہی لکھا، جس کا پختہ ثبوت ہو، پختہ سند ہو، کہ ہر زمانے بڑے بڑے اماموں نے اس وقت ان کا قول نقل کیا کہ ہاں صاحب یہ انہی کا جملہ ہے، انہوں نے ہی لکھا، ہم نے دینا، ہم اس کے راوی ہیں، ہمارے سامنے انہوں نے بیان کیا، تب تک ان پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، ان کی بزرگیت کو مانیں گے، ان کی ان عبارت جو کھٹک رہی ہے یا تو تعویل کریں گے، تعویل نہیں جمیں گے، اس کا رد کر دیں گے، کیونکہ وہ کوئی قرآن نہیں ہے کہ جس کا رد نہ کیا جائے، لیکن اس ذات پر فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اور اگر ان پہ آپ فتویٰ لگاؤں گے تو پھر ان پہ ہی فتویٰ لگے گا جنہوں نے ان کی بزرگیت کو مانا، کہ کافر کو بزرگ کیسے سمجھ لیا۔ اب جیسے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھنے والا کافر، ہمارے نزدیک بھی کافر ہے، حالانکہ واقعی میں جملہ بعد میں بطور تعویل، تو انہوں نے کہا میں بطور آزمائش یہ کلمہ پڑھا رہا تھا تجھے، اصل کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حالانکہ واقعی میں موجود ہے۔ ہم کہتے جانے دو، اس تعویل کو بھی ہم نہیں دیکھ رہے،
सबसे पहली बात, ये गरीब नवाज का वाकया या गरीब नवाज ने ऐसा कहा, ये उनकी तरफ जो मंसूब है ये साबित ही नहीं है उनकी तरफ। अगर उनकी तरफ ये साबित है तो फिर ये जानने के बावजूद लोगों ने उनको वली का शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी जैसा मोहद्दिस, जिनकी सनद जितने चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सबकी इल्म हदीस की सनद उन पर जाके अटक जाती है। हिंदुस्तान में इल्म हदीस लाने वाले पहले शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी, इत्तेफाक से किताब मौजूद है इनकी अखबारुल अखिया, इसमें गरीब नवाज का उन्होंने जिक्र किया, बुजुर्गों में शुमार किया है। तो शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी कौन हुए थे? एक काफिर को अखबारुल अखिया, मजेदार बात यह कि उसको छापने वाले देवबंदी है। उर्दू तर्जुमा है मौलाना मोहम्मद फाजिल साहब दाऊद, दो मौलवियों ने मिलकर तर्जुमा किया। ये गरीब नवाज का तस्करा कर रहे हैं यहाँ से, अलकामात, वली, विलायत, करामात सब लिखा है उनके बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन, यहाँ से उनका जिक्र शुरू हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अल हुसैनी संजरी कुद्दस सिर्रहू, ये वलियों को अलकाब लगाए जाते हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। और शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी के मोहद्दिसाना सलाहियत और उनके मोहद्दिस होने पर इजमा है। हर फिरका मोहद्दिस मानते हैं। हिंदुस्तान में इल्म हदीस लाने ये वाले ये मुजद्दिद सानी ने मकतूबात में हज़रत गरीब नवाज का जिक्र किया है। शाह वलीउल्लाह साहब ने अपनी किताबों में अल-कौलुल जमील वगैरह उसमें कई किताबों में उन्होंने तस्करा किया है। तो ये बड़े बड़े मुहद्दिस थे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस थे, उनका नाम ही लिया जाता शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने अपनी मलफूजात में और अपने फतावे में, फतावे अजीजिया वगैरह में इनको वली लिखा है, वली शुमार किया। इनके सिलसिलों में दाखिल हुए, अपने आप को चिश्ती कहते थे। तो मिर्जा जहलवी बहुत पक्के मुसलमान हैं, उनके समझ में आ गया ये तो ला इलाहा चिश्ती कलमा पढ़ाते थे, काफिर थे। और ये सब बड़े बड़े बुजुर्गों के समझ में नहीं आया कि काफिर के सिलसिले में मुरीद हो रहे हैं, वली कह रहे हैं। वो आलिम थे, फाजिल थे, मुहद्दिस थे, उनको पता था ये झूठा कौल मंसूब किया गया, नहीं मानेंगे। जैसे बुनियाद तालिबीन में गौस पाक की तरफ एक झूठा कौल मंसूब किया गया कि इमाम हुसैन की कब्र पर फरिश्ते आते हैं और वो मातम करते हैं। अब हमें पता है कि ये गड़ा हुआ है, हम नहीं मानते। क्यों? अहले सुन्नत में मातम हराम है, उसके मुकाबले में सही हदीस मौजूद है कि उन्होंने कहा वो हम में से नहीं जो 3 दिन से ज्यादा मातम करे अपनी मैयत में। तो हम गौस पाक को फतवा नहीं लगाएंगे कि मातम को जायज करार दे दिया और कहा फरिश्ते आके मातम करते हैं, रोजाना 70,000 फरिश्ते आते हैं। उन्हें तालिबीन में लिखा उनकी किताब, हम कहेंगे नहीं ये झूठा किसी ने मंसूब किया उनकी तरफ, ये इल्हाक हुआ है उनकी तरफ। तो इस तरह के जितने भी एतराजात होते हैं ना, ये मिर्जा जहलवी इस वक्त का बहुत बड़ा जहन्नमी आदमी है। इसका काम ही खबीस का यही है कि बड़े बड़े बुजुर्गों पर भोंको, और इसने अपने आप को मासूम समझ लिया है। और खुद इसका हाल क्या है, वक्त नहीं है, वक्त हो गया है। मैं एक वीडियो दिखाता था आपको, एक जगह ये कहता है कि हजरत अली खारजियों को कत्ल करते थे और फिर उनकी नमाज जनाजा पढ़ाते थे। पहले कत्ल करते थे खारजियों को, फिर क्या करते थे, नमाज जनाजा पढ़ाते थे। उसका एक चमचा बैठा रहता है उसी के स्टूडियो में, जिसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती है, सिर्फ आवाज आती है। वो चमचा फिर एक दूसरे वीडियो में सवाल करता है। सवाल ये करता है क्योंकि वो उस पर फिर पाकिस्तान में लोगों ने रद्द किया, मैंने भी रद्द किया, मेरे भी वीडियो नेट पे गए। तो उसने भी सवाल किया कि मिर्जा भाई ये एतराज हो रहा है कि आपने बयान किया कि अली जो हजरत अली खारिजियों को कत्ल करते थे और फिर नमाज जनाजा पढ़ाते थे, तो इसका हाँ इसका कहाँ सबूत हो रहा है? बोले शिया और सुन्नी की किताबों में भरा पड़ा। क्या कहता है? शिया सुन्नी की किताबों में भरा पड़ा है, बोले किताबों में। फिर अब वो आया तो हमने हमारे उलमा ने हमने मुतालबा किया, भाई एक किताब का हवाला दिखा दे। जब भरा पड़ा है तो एक ही दिखा दे, कौन सी किताब में अली कत्ल करते थे, नमाज जनाजा पढ़ाते थे। जब बहुत एतराज हुए, शर्म आने लगी, फिर दूसरी बार दूसरी नशीद में फिर वही उसके चमचे ने सवाल किया, अली भाई वो किताब का हवाला दे देते तो अब उस जवाब क्या कहते, भाई लॉजिकल बात है। बोले यार बहुत सी चीजें लॉजिक से भी समझो करो, हर चीज के लिए हवाले नहीं मांगे जाते। लॉजिक ये है कि जो खारजी थे वो मुसलमान थे, मुनाफिक तो थे नहीं, काफिर तो थे नहीं, तो मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी कि नहीं पढ़ाई जाएगी? सवाल ही नहीं पढ़ाई जाएगी कि नहीं। अली पढ़ाते थे ये दिखाना है तुझे, दावा ये है तेरा। वो मुतमईन नहीं हो रहा सवाल करने वाला, वो फिर बोलता है अली भाई फिर भी आप कोई किताब का बस मैंने जो बोलना था बोल दिया, डंडी मत मारो, डंडी मत मारो। कैसे इल्मी किताबी हो भाई साहब? अपने पे आ गई तो लॉजिक, अब बुजुर्गों पे आ गई तो हदीस।
हदीस में दिखाओ, कुरान में दिखाओ। बैठ गए आप फैसला करने। देखो मुंसिफ बनाया किसने बे खबीस की औलाद? तू है कौन? बैठ जाता है अपना वो 4x10 के कमरे में। यहाँ देवबंदी सही है, बरेलवी गलत है। यहाँ बरेलवी सही है, देवबंदी गलत है। आपको जज बनाया किसने? चोचखा। आप आए कहां से? आप हो कौन? आपकी औकात ये है कि घर के ना दाड़ के आपको अहले हदीसों ने ठुकरा दिया, हमारा नहीं। बरेलियों ने बोला हमारा नहीं, देवबंदियों ने बोला हमारा नहीं, शिया बोलते हमारा नहीं। घर का गधा, धोबी का गधा, घर का घाट का। तो बोला मैं किसी फिरके में नहीं हूं, मैं इल्मी किताब। अभी नया फिरका बना दिया। जो कुत्ते की हालत होती, लावरिस कुत्ते की, किसी दरवाजे पे नहीं इसको टिकने देते। तो भाई तेरा एक पेजा तो बना, नबी ने तो कहा तेरा अख्तर होंगे, तो कोई ना कोई फिरके से तो अपने आप को वाबस्ता कर। शिया भी इसको रात कर रहे। अच्छा कमाल की बात है, इतने बड़े अल्लामा बैठे जैसे आप जैसे लोग उसकी बहकावे में आ रहे, मुनाजरा क्यों नहीं करता भाई? इतने लोग चैलेंज कर रहे हैं उसको। पहले तो शुरू में एक जमाने तक यही बोलता रहा, जब भी उसको मुनाजरे का चैलेंज होता कहता देखो साहब देवबंदी बरेलियों को काफिर बोलते हैं, बरेली देवबंदियों को काफिर बोलते हैं, शिया सुन्नियों को काफिर बोलते हैं, सुन्नी शिया को। ऐसा करो आपस में पहले आप लोग मैच खेल लो, जो फाइनल जीतेगा वो मुझसे मुनाजरा। मक्कार आदमी नहीं लगता? कल अगर कोई हिंदू हमसे मुनाजरा के लिए चैलेंज करे, और आजकल चल रहा है कई हिंदू लोग नेटो पे आके इस्लाम के खिलाफ बकरे आपको ललकार रहे। एक किताब लिखी है भी मिर्जा वसीम ने, क्या नाम है उसका, वसीम रजवी ने, मोहम्मद, और हुजूर की तौहीन की उसमें, हुजूर को सानी तक लिखा उसने माज़अल्लाह। और वो चैलेंज करते फिर रहा है कि भाई मैंने जो लिखा है तुम्हारी ही किताबों से हवाले कोट करके लिखा है। अब वो मुनाज़रे का चैलेंज करे कल, तो हम क्या जवाब दे? भाई देखो ऐसा है, हिंदू ईसाइयों को गलत बोलते, यहूदी ईसाई। पहले तुम आपस में मैच खेल लो, जो जीतेगा उससे हम मुसलमान बात करेंगे। तो ये दयानतदारी की बात हुई, ये एक मक्कारी की बात हुई। भाई कौन किसको क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो बोल रहे हैं आपकी बात पर किसी ने चैलेंज किया है, आप में धमक है तो उस बात को प्रूफ करके दिखाओ। ये मक्कार आदमी की फितरत है कि अपने आप को तो पहले तो इस जमाने तक ये करते रहे, और उसके बाद आज तक वो किसी भी जमात से, किसी भी अहले सुन्नत तो छोड़ो जी, बरेली के तो कई मौलाना है जो उसको चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान की देवबंदी तक उसको चैलेंज कर रहे हैं। किसी मौलवी के साथ आज तक उसने मुनाजरा किया हो तो मुझे दिखा दो। जब इतना इल्मी किताब ही है, उस खबीर को अरबी तक पढ़नी नहीं आती भाई, उर्दू ट्रांसलेशन तो पढ़ता है वो। एक बार उससे सवाल हुआ, एक वीडियो है उसका, साहब आप मिर्जा भाई आप अरबी नहीं पढ़ते, उलमा कहते हैं आप अरबी पढ़ने में भी गलती करते हैं, तो कैसा क्या? नहीं मैं तो इन्हीं के तर्जुमे पढ़ता हूँ, अगर तर्जुमे गलत है तो उनको बोलो, मेरे को क्या बोल रहे हो आप? जिसका मयार ये हो कि वो तर्जुमे पे डिपेंड बैठा हो, तो वो क्या मुनाज़रे करने में बैठेगा उनके साथ? बहरहाल भाई मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, काफी वक्त हो गया, क्योंकि मुझे 3:30 बजे निकलना है यहाँ से। 4 घंटे का सफर है, 3.5 घंटे का सफर, 10 बजे की मेरी फ्लाइट है यहाँ से, वरना मुझे मजा आ रहा है वाला। बिल्कुल बिल्कुल आप पूछना। चलिए आइए सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। पढ़िए